دوام کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سردار کا سر اس کی گود میں تھا۔ اس کا بے جان چہرہ دیکھ کر دوام کی روح کانپ رہی تھی۔ خون کا ایک بڑا دھبا اس کی قمیض پر پھیل چکا تھا اور زمین پر بھی اس کے گرنے کی جگہ خون کی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ ڈاکو جی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ بار بار اسے پکار رہی تھی۔ اس کے گالوں پر ریت پھیر رہی تھی جیسے اس کی آواز سے سردار کی روح واپس آ جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر اس کے معصوم ذہن پر گہرے نقش چھوڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کس کو بلائے۔ اس نے سردار کا ہاتھ پکڑا جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ اسی سنا میں جمرو لگ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اوپر آیا۔ اس کے پیچھے میرو بھی ہانپتا ہوا پہنچا۔ جیسے ان کی نظر سردار پر پڑی، دونوں کے چہرے فاق ہو گئے۔ سردار جمرو کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، اسے کیا ہوا؟ میرو نے دوام کی گود میں پڑے سردار کو دیکھا اور فوری طور پر صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اسے ابھی اسپتال لے کر جانے کی ضرورت ہے، جمرو نے اپنی ٹانگ کے درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تم سب کو خبردار کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ دوام سردار کو اپنی گود سے ہٹانے پر تیار نہیں تھی۔ اس کی گرفت اس کے سر پر مضبوط تھی۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی انہیں کچھ نہیں ہوگا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ دوام، میری بہن، سنبھالو خود کو۔ میرو نے دوام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسے وقت میں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ جلدی کرو جمرو، ہم اسے اسپتال لے کر جاتے ہیں، اور بالا کو خبر کرو۔ تم اسے اکیلے نہیں لے کر جا پاؤ گی، میں ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ دوام، تم نیچے چل کر سب کو بتاؤ سردار کے بارے میں۔ بالا کے حکم کا انتظار کرو کیونکہ سردار کے بعد بالا ہی سردار ہے۔ جمرو نے سردار کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کے اپنے زخموں کی وجہ سے وہ پوری قوت نہیں لگا پا رہا تھا۔ دوام نے بے بسی سے سردار کے چہرے کو ایک آخری بار دیکھا اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے راستہ دیا۔ دونوں نے مل کر سردار کو اٹھایا۔ وہ کسی طرح اسے کمرے سے باہر نکال کر نیچے تک لے گئے تھے۔ بالا قیمتی رقم سے بھرے تھیلوں کے ساتھ تیز رفتاری سے اسپتال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کی ٹانپیں رات کی خاموشی میں مستقل ردم پیدا کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا کہ جلد از جلد یہ رقم اسپتال پہنچا کر بچوں کے آپریشن کو یقینی بنائے۔ سردار نے اسے یہی کام دیا تھا صحبت، اور بالا بڑی تندہی سے اسے نبھانے میں مصروف تھا۔ وہ شہر کی روشنیاں قریب آتے دیکھ رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسپتال کی عمارتیں اس کی نظروں میں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ ابھی تک اسپتال نہیں پہنچ پائے تھے کہ اچانک بالا کا فون بجا۔ اسکرین پر جمرو کا نام چمک رہا تھا۔ بالا نے تیزی سے فون اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی سی دھک دھک شروع ہو چکی تھی۔ ہاں جمرو، کیا خبر ہے؟ دوسری طرف سے جمرو کی آواز آئی جو پریشانی، خوف اور غصے سے ملی جلی تھی۔ اس کی آواز میں ہانپنے کی کیفیت نمایاں تھی۔ بالا، تم لوگ کہاں ہو؟ سردار کو گولی لگی ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے۔ بالا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت فون پر مزید سخت ہو گئی۔ کیا سردار کو گولی لگی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز میں صدمہ اور بے یقینی تھی۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سردار اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سردار پر حملہ کرنا آسان نہ تھا، یقیناً یہ سردار کی لاپرواہی تھی۔ ہاں یہی سچ ہے، وہ بہت زخمی ہے، میں انتظام کر رہا ہوں اسے اسپتال لے کر جانے کا۔ تم لوگ وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے تم نے شہر کا راستہ لیا تھا، میں وہیں پر ملوں گا۔ جلدی کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جمرو نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ بالا مزید سوال نہ کر سکا۔ بالا نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر بھی سوالیہ نشان تھے۔ سردار کو گولی لگی ہے، بالا نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز میں درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ساتھیوں نے بغیر کسی سوال کے سارے لایا۔ وہ جانتے تھے ایسے حالات میں سردار کی حفاظت اور اس کی جان بچانا سب سے اہم تھا۔ بالا نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اسے تیزی سے موڑ دیا۔ گھوڑا واپس اسی راستے پر دوڑنے لگا تھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ان کے ساتھ موجود رقم اب بھی ان کے پاس تھی، لیکن اب اس کے دل میں رقم کی نہیں بلکہ سردار کی زندگی کی فکر تھی۔ اسپتال پہنچنے کی امید اب ایک خوفناک حقیقت میں بدل چکی تھی اور ان کا سفر اب ایک بے یقینی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے ذہن میں صرف سردار کا زخمی چہرہ گھوم رہا تھا۔ دوام بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی سیسیاں گاڑی کے اندر گونج رہی تھیں۔ سردار کا بے ہوش جسم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھا اور دوام اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ سردار کے زخم پر تھے۔ وہ خون کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لیکن خون تیزی سے رس رہا تھا اور اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی قمیض بھی خون میں تر ہو گئی تھی مگر اسے ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی دھڑکن تھی، ایک ہی پکار تھی کہ سردار کو کچھ نہ ہو۔ گاڑی تیزی سے شہر کے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ میرو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور جلد صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں صدیوں کا لگ رہا تھا۔ اسی طرح راستے میں بالا اور اس کے ساتھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ بھی تیزی سے اپنی سواریوں پر چلے آ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے سردار کی حالت دیکھی، ان کے چہرے پر پریشانی اور غم کے غیر سائے چھا گئے۔ گاڑی روکتے ہوئے بالا ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوا جبکہ میرو نے اس کے گھوڑے کو سنبھالا تھا۔ گھبراؤ مت دوام، ہم ابھی اسپتال پہنچ جائیں گے، وہ گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ دوام نے ایک بار پھر سردار کا بے جان چہرہ دیکھا
اور اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ سردار کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس کا کام تھا زخم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی بے چینی تھی، ایک ہی خوف تھا، سردار کی زندگی اور بس۔ گاڑی ایک جھٹکے سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر رکی۔ بالا نے بریک لگاتے ہی انجن بند کر دیا، دروازہ کھول کر باہر کودا۔ اس کے ساتھ بھی گھوڑوں پر سے اتر کر تیزی سے گاڑی کی طرف لپکی۔ دوام سردار کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ڈاکٹر جلدی کرو، بالا نے ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی چلا کر کہا۔ اس کی آواز میں گرج تھی، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو کسی بھی عام آدمی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سارے کے سارے اپنے مخصوص ڈاکوؤں والے لباس میں ملبوس تھے، جس سے ان کی شناخت چھپی ہوئی تھی مگر پہچان نہیں۔ وہ دور سے ہی پہچانے جا رہے تھے۔ وہ تو کوئی عام لوگ نہیں بلکہ ڈاکو ہیں۔ ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز اور نرسیں اس اچانک وحشت سے ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے آج تک ایسے مریض اور ایسے اٹینڈنٹس نہیں دیکھے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سب پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی کرو، موت چاہیے یا زندگی؟ بالا مزید زور سے دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ہاتھ چلاؤ ورنہ آج اس اسپتال کا ہر کونا قبرستان بن جائے گا۔ اس کی دھمکی میں اتنی شدت تھی کہ ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں اور ان سے کسی بھی طرح کی بحث یا لیت و لیل کا مطلب اپنی جان گنوانا ہے۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا کہ یہ پولیس کیس ہے یا کوئی اور قانونی تقاضا۔ ان کی آنکھوں میں خوف نمایاں تھے۔ میرو اور ایک ساتھی نے سردار کو گاڑی سے نکالا۔ دوام ابھی اس کا سر سارے ہوئے تھی اور سردار کا خون اس کے ہاتھوں سے بہہ رہا تھا۔ بالا نے آگے بڑھ کر سردار کے کندھے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ایک اور عزم کا اظہار ہوا۔ اسے فوراً آپریٹنگ تھیٹر لے کر جاؤ، فوراً۔ بالا نے ایک سینئر ڈاکٹر کو بازو سے پکڑا اور اسے سردار کی طرف گھسیٹا۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو تمہاری لاش کے ٹکڑے اس اسپتال کے ہر کونے میں بکھر جائیں گے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے تیزی سے سردار کو اسٹریچر پر ڈالا۔ نرسیں خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اعتراض کرے۔ ڈاکوؤں کا رعب اس قدر غالب تھا کہ اسپتال کا سارا عملہ ان کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ وہ سردار کو تیزی سے آپریٹنگ تھیٹر کی طرف لے کر بھاگے۔ دوام سردار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بالا اور اس کے ساتھی ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں ہر آنے جانے والے پر تھیں۔ اسپتال میں مکمل دہشت چھا چکی تھی۔ سردار نے بے احتیاطی کی ہے، ورنہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سردار پر کوئی گولی چلا دے؟ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری میرے ہاتھوں مرے گا اور بہت بری موت مرے گا۔ بالا غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں شعلے ہو گئی تھیں۔ اس کا بس ایک ہی مدعا تھا کہ سردار نے ہی لاپرواہی کیا، ورنہ سردار کو زیر کرنے والا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی ہر بات میں سردار کی بے پناہ طاقت اور اپنی بے بسی پر غصہ جھلک رہا تھا۔ بالا کے الفاظ سنتی ہوئی روتی ہوئی دوام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ بھرا ہوا تھا۔ دوام کو اچانک وہ پھول یاد آیا جو سردار نے آتے ہی اسے دیا تھا۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے پھول دے رہا تھا۔ وہ کتنا انوکھا، کتنا الگ لمحہ تھا۔ کہیں سردار کی بے احتیاطی اور لاپرواہی کی وجہ وہی پھول تو نہیں تھا، ورنہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سردار کی کسی حرکت سے اسے چوٹ لگے۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گونجی۔ ابھی یہ سب ہی سوچ رہی تھی کہ جب دور سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ دوام کے دل کو ایک سکون سا ملا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بات سننے والا، اس کی دعائیں قبول کرنے والا اور کوئی نہیں سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے رب سے سردار کی زندگی کی بھیک مانگنے چلی۔ اس کی نظر اب صرف اللہ کی ذات تھی جو اس مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکتی تھی۔ چودھری کی حویلی میں اس وقت کورام مچا ہوا تھا۔ چودھری خود ایک کونے میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم جسم کسی بے جان لاش کی طرح پڑا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا اور کراہتا ہوا کہتا، ہائے میں تو لٹ گیا، اجڑ گیا، میرا سب کچھ چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر دولت چھن جانے کا شدید دکھ تھا۔ کم از کم 50 لاکھ سے زیادہ کی رقم تھی۔ وہ زمین پر مکے مارتے ہوئے چیخا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی حسرت اور بے بسی تھی اور زیورات، اوئے ہوئے، میری تجوری میں 10 کلو سے زیادہ سونا تھا۔ سب لے گئے، ڈاکو نہیں، ڈکیتی نہیں، یہ تو قتل ہے میرا۔ اس کے الفاظ میں صرف چھینی ہوئی دولت کا ماتم تھا۔ انسپکٹر ریحان اکرم خاموشی سے پورے گھر کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر چیز کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر فکر مندی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اتنا بڑا مال اور اتنی چابک دستی سے چوری ہو گیا اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ ڈاکو کتنے ہوشیار اور کس قدر منظم تھے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ ریحان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہوں۔ اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اس کی سخت ترین نگرانی کے باوجود
ڈاکو اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ وہ جانتا تھا یہ کوئی عام ڈاکو نہیں بلکہ سردار ہی تھا جس نے یہ واردات کی۔ اس کے لیے یہ معاملہ صرف ایک بڑی ڈکیتی کا نہیں بلکہ اپنی قابلیت اور پولیس کی اسحاق کا بھی تھا۔ اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ چودھری جو ابھی تک زمین پر پڑا تھا اچانک سر اٹھا کر ریان کی طرف گھسیٹا۔ اس کی آواز میں گریا کے ساتھ ایک عجیب سی سختی تھی۔ انسپکٹر صاحب، مجھے میرے سارے پیسے واپس چاہیے۔ میں تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دوں گا۔ تم اس ڈاکو کو پکڑو۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ناک کے نیچے اتنی بڑی ڈکیتی ہوگی۔ میرے پیسے مجھے واپس لا کر دو ورنہ میں اوپر تک شکایت کروں گا۔ یہ تم لوگوں کی ناکامی ہے۔ وہ پولیس اہلکاروں پر زور ڈال رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں اپنی دولت واپس حاصل کرنے کا جنون تھا۔ ریان نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس مکار شخص کی بے شرمی اسے مزید ناگوار گزری۔ خیر چھوڑا تو میں نے اسے بھی نہیں، چودھری نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں انتقام کی دمک تھی۔ وہ جو آخر میں جا رہا تھا نا، اس نے پہلے میرے باغ کی طرف قدم بڑھایا، پھر خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے گولی ماری۔ گولی اس کے کندھے پر لگی تھی، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ گھوڑے پر سے گرنے لگا تھا لیکن اس کے گھوڑے نے گرنے نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ گولی چلانے کی کوشش کی لیکن وہ گھوڑا اس کو لے کر بھاگ گیا ورنہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا۔ نہ جانے کون تھا جسے گولی لگی لیکن ایک کو تو میں نے مارا تھا۔ چودھری مزید تفصیلات بتانے لگا تو ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم کئی سوالات ابھرے۔ آخر میں کون جا سکتا تھا؟ ریان نے سوچا اگر ڈاکو میں سے کوئی آخر میں نکل رہا تھا وہ تو پھر کوئی بڑا ڈاکو ہی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے اور نہ ہی وہ اپنے سے نیچے درجے والے ڈاکوؤں پر کبھی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، مطلب سردار یا پھر بالا۔ اس نے اپنے ذہن میں قیاس آرائی کی، یقیناً ان دونوں میں سے کسی ایک کو گولی لگی تھی۔ ریان کے دماغ میں ایک بڑے منصوبے نے جنم لینا شروع کیا۔ اگر گولی سردار کو لگی تھی تو وہ یہاں پر ایک بہت بڑا کھیل کھیل سکتا تھا جو اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے پتہ لگانا تھا گولی کسے لگی ہے۔ یہ معلومات اس کے اگلے قدم کے لیے ضروری تھی۔ وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلا، عابد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ چلو اسپتال جاؤ اور پتہ کرو گولی کسے لگی ہے۔ ڈاکوؤں قبیلے میں گولی کیسے لگی ہے یہ بات تم مجھے اگلے 2 گھنٹہ کے اندر بتاؤ۔ نکلو یہاں سے۔ ریان نے عابد کو فوراً وہاں سے روانہ کیا اور خود واپس حویلی کے اندر گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے دماغ میں ایک ایسے بڑے پلان کو ترتیب دے رہا تھا جو اس کے لیے اور اس کے مشن کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ دعا جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی سمندر بہا کر آئی ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کا دل رب کے حضور جھکا ہوا تھا۔ اس کی ہر سانس میں ایک ہی التجا تھی۔ اس نے ناتواں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ہونٹ بے آواز دعا میں مصروف تھے مگر اس کے دل کی ہر دھڑکن یا اللہ پکار رہی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر ندی کی طرح بہہ رہے تھے جو جائے نماز کے مخملی کپڑے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کا وہ بے رحم دروازہ اس کے سامنے تھا اور وہ جانتی تھی اندر اس کے سردار کی زندگی اور موت کے درمیان ایک خوفناک جنگ جاری ہے۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے معصوم دل کی فریاد رب کے حضور پیش کی۔ اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، تو ہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب پر قادر ہے۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ مشکل ہی سنائی دی تھی۔ میرے ڈاکو جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ انہیں ٹھیک کر دیں۔ آپ ہی نے تو انہیں میرے لیے بھیجا نا، آپ نے ہی تو میرا نصیب ان کے ساتھ جوڑا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے بھیجا جیسے اللہ سے اپنی بات منوا کر رہے گی۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کو انہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ مجھے میرے ڈاکو جی واپس چاہیے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس دنیا میں میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دعا نے زور دیا۔ اس کی معصومیت میں ایک ضدی عزم جھلک رہا تھا۔ اے میرے مولا، آپ تو جانتے ہیں نا میں کتنی اکیلی ہوں، میں ایسے نہیں مانوں گی، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں کیسی لڑکی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے ان کے بغیر میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ اس کے معصوم اور ضد بھرے الفاظ آنسوؤں میں ڈوب کر نکل رہے تھے۔ آپ کو کرنا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میرے ڈاکو جی کو ٹھیک کر دیں پلیز، جلدی سے ٹھیک کر دیں تاکہ وہ پھر سے میرے ساتھ شرارتیں کریں، مجھے تنگ کریں۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا اللہ میاں، آپ میری سنیں گے نا، آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے نا؟ وہ بے قراری سے روتی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس کا دوست، اس کا رب اس کی پکار ضرور سنے گا۔ ہاں کیا خبر ہے؟ ریان نے فون کان سے لگایا، حویلی کے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں تاریک آسمان پر جمی تھیں جہاں ستارے مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی تھی مگر وہ اسے چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے عابد کی آواز آئی جو اسپتال سے تفصیلات بتا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ سر آپ کا شک بالکل درست نکلا، بالکل سردار کو ہی گولی لگی ہے، اس وقت وہ یہاں بڑے اسپتال کے اندر ہے۔ عابد نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں قبیلے کے تقریباً کافی سارے مار اعضاء یہاں موجود ہیں۔ قبیلے میں اس وقت کوئی بڑا ڈاکو نہیں ہے۔ یہاں سردار کا آپریشن چل رہا ہے، گولی لگی ہوئی ہے، لیکن میں زیادہ معلومات نہیں لے سکتا۔ عابد نے مزید بتایا، یہاں پر اس وقت تقریباً 10 سے 15 ڈاکو موجود ہیں، صرف ایک ہی عورت ہے، شاید سردار کی بیوی، باقی سب مرد حضرات ہی یہیں پر موجود ہیں، لیکن سارے ان کے پاس خطرناک اسلحہ ہے۔ اگر ہم نے کچھ بھی حرکت کی تو ممکن ہے وہ اسپتال میں ہنگامہ کر دیں اور پھر یہاں اسپتال کو نقصان پہنچ جائے۔ آپ بتائیں ہمیں آگے
کیا کرنا چاہیے؟ عابد فون کان سے لگائے ریان کو خبردار کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں فکر مندی نمایاں تھی۔ ریان نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک چلاک مسکان پھیل گئی، جیسے اسے اپنے ہاتھ ایک بڑا موقع لگ گیا ہو۔ پوری نفری تیار کرو، قبیلے پر حملہ کرو، اس نے کم آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا پلان کیے بیٹھا ہو۔ سردار کی غیر موجودگی میں قبیلے پر اتنا بڑا حملہ کرنا کہ پورا قبیلہ لرز اٹھے، اس کے لہجے میں ایک سرد اور پختہ ارادہ تھا۔ ابھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں قبیلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ترتیب پا رہا تھا۔ سر قبیلے پر حملہ تو خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ عابد کی آواز میں گہری تشویش تھی، اور ریان کو مزید سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، اس دن صرف آپ قبیلے میں داخل ہوئے، اس نے آپ کا کیا حال کیا۔ اگر ہمارا پلان کامیاب نہ ہو سکا تو… عابد کا ادھورا جملہ سن کر ریان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آئی۔ یہ وہی دن تھا جب سردار نے اسے ذلیل کیا، اس کی یونیفارم اتاری اور اسے بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ وہ دن ریان آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ عابد کا اسے اس کا ماضی یاد دلانا ریان کو سخت ناگوار گزرا۔ جتنا کہا اتنا کرو، میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر تباہی مچا دو، ایسی تباہی جو قبیلے کا نقشہ بدل دے۔ ریان کو اسے دھاڑا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسی ٹھنڈک جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ وہ سردار پر وہی وقت لانا چاہتا تھا جو کبھی اس نے ریان پر لایا تھا۔ یہ موقع اس کے لیے ذاتی انتقام کا ایک بہترین موقع تھا۔ رات کی تاریکی میں پولیس کی ایک پوری نفری بغیر کسی پیش کی اطلاع کے قبیلے کے واحد سمجھے جانے والے سے اندر گھس گئی، جسے وہ مرکزی داخلہ سمجھتے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی رائفلیں اور بندوقیں تھیں، جس سے اندھا دھند گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ گولیوں کی چمک سے رات کا سناٹا بار بار چیخ اٹھتا۔ میدان میں تباہی کا ایک ہولناک منظر تھا۔ کچی دیواریں گولیاں لگنے سے ریزہ ریزہ ہو رہی تھیں، ہر چیز دھڑام سے گر رہی تھی اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف لپک رہے تھے۔ ہر چیز لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بنتے جا رہے تھے۔ چاروں طرف دور اور دھوئیں کے کالے بادل چھا گئے، جس سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں کو خبر نہ تھی کہ قبیلے میں داخل ہونے کے اور بھی راستے ہیں، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ قبیلے کے لوگ پہاڑوں میں یا دیگر پوشیدہ مقامات پر بسیرا رکھتے ہیں۔ ان کے حساب سے بس یہی ایک راستہ قبیلے کے اندر جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوئے، اس لیے ان کی ساری توجہ اسی ایک راستے پر تھی اور نظر آنے والی بستی پر مرکوز تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ پورے میدان کا نقشہ بدل چکے تھے۔ ہر طرف ملبہ، ٹوٹے ہوئے برتن، بکھرا ہوا سامان اور جلے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک واقعہ پرسکون میدان اب ایک جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گولیوں کی آوازیں، آگ کے شعلوں کی لپک اور دھوئیں کی بدبو نے فضا کو بھیانک بنا دیا تھا۔ قبیلے میں اس وقت ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ان لوگوں کو یقین ہو یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ خاموشی تباہی کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ تم سب لوگ ٹھیک ہو؟ کس طرح کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ بالا فون کان سے لگائے اسپتال سے باہر نکلا تھا۔ اسے ابھی ابھی خبر ملی تھی کہ پولیس والوں نے قبیلے پر حملہ کیا ہے۔ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن میدان میں کافی زیادہ تباہی مچائی گئی تھی۔ ابھی سردار کو گولی لگے کتنا وقت ہی ہوا تھا کہ قبیلے پر حملہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ پولیس نے کیا ہے۔ پولیس نے راتوں رات حملہ کیا، اور یقیناً وہ جانتے تھے سردار یہاں موجود نہیں، ورنہ سردار کی موجودگی میں وہ اس طرح غلطی کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ قبیلے میں موجود ڈاکو اسے خبردار کر رہا تھا۔ بالا پریشان تھا، اس کی پیشانی پر بال پڑے ہوئے تھے۔ اس کی پریشانی صرف اس کی نہیں تھی، یہ سب قبیلے والوں کی پریشانی تھی، لیکن اس طرح سے حملہ کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اندر آ گیا۔ وہاں موجود تقریباً سب لوگ ہی بالا کی پریشانی بہم گئے تھے۔ ہم نے فون پر آنے والی خبروں پر سب لوگ ہی بالا کی طرف خاموش تھے۔ میں اور دوام یہیں ٹھہرے ہیں، بالا نے میرو اور باقی سب کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ لیکن بالا، میرو نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ، یہاں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے مجھے سوائے دوام کے۔ بالا نے غصے سے جھونکا، اس کی آواز میں سردار جیسی سختی تھی۔ لیکن بالا، ہم لوگ نہیں جانا چاہتے، سردار کی جان خطرے میں ہے۔ اور چپ کرو میرو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میرے ساتھ بحث نہیں، مت بھولو کہ سردار کے بعد اس قبیلے کا سردار میں ہوں، اور میرا حکم بجا لانا تم سب کا فرض ہے۔ وہ حکم دے رہا تھا جس پر سب لوگ ہی سر جھکا گئے تھے، جبکہ انہیں اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے قبیلے کا نقشہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پہلے تھا، اس نے حکم دیا تھا، اور سب لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ جب دوام کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، وہ ابھی بھی اپنی دعاؤں میں مصروف تھی۔ اللہ کرے خیر کرے، سردار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز سردار کی پریشانی کی وجہ نہیں بننی چاہیے۔ ہم ان پولیس والوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نکلو یہاں سے۔ کوئی نہیں جانے کا اشارہ کرتا خود واپس دوام کے پاس آ گیا تھا۔ سو گیا۔ رات کا گہرا پردہ اسپتال کے کوریڈور پر ابھی بھی تنا ہوا تھا، جہاں سانس ایک امید کی متلاشی تھی۔ دعا یا نماز پر بیٹھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ بھیگا، اس کے گزشتہ گھنٹوں کی بے چینی کا گواہ تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بالا راہداری میں پتھر کا بن کھڑا تھا۔
اور اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کاشف جو ایک تجربہ کار سرجن تھا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک گہرا اطمینان تھا۔ بالا کی سانسیں تھام سی گئیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، سردار کیسا ہے میرا سردار؟ بالا کی آواز میں بے پناہ بےتابی تھی۔ اللہ میں سچائی کی طرف۔ ڈاکٹر کاشف نے اپنے ماسک کو نیچے کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بالا صاحب، آپریشن کامیاب رہا، گولی نکال دی گئی ہے، آپ کا سردار اب خطرے سے باہر ہے۔ دعا اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے پوری طرح سے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے تو اس کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ وہ جائے نماز سے فوراً اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی ڈاکٹر کو بڑھی۔ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر جی ٹھیک ہیں، واقعی ٹھیک ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سامنے سے اب تک وہ خون سے لپٹا ہوا منظر نہ ہٹا۔ جب سردار بے بس اس کی باہوں میں آ گرا تھا، اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہونے لگی۔ آنسوؤں نے پھر آنکھوں کا رسہ لیا، مگر اس بار ان میں خوشی کی جھلک تھی۔ ڈاکٹر کاشف نے نرمی سے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ اب سلامت ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ تب تک انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ دعا کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکان پھیل گئی۔ اس کے آنسو اب بے اختیار خوشی کے سمندر کی صورت بہہ نکلے۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ دوبارہ سے جائے نماز پر گئی تھی۔ وہ سجدے میں گرتی اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے شکرانے کے الفاظ سرگوشیوں میں ادا ہو رہے تھے۔ شکر ہے میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، تو نے میری سن لی۔ بالا نے بھی ایک اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر رات کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے بند کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ الحمدللہ سردار ٹھیک ہے، بالا نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ موبائل فون لیے باہر نکلا تو اسے قبیلے والوں کو سردار کی خیریت کی اطلاع دینی تھی۔ یہ بہت ضروری تھا۔ وہ لوگ اس کی فکر میں یہاں سے جانے کو تیار نہ تھے۔ اسے یقین تھا وہ لوگ ابھی تک کر اس کے فون کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جمرود سردار ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، سردار کو کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے بول رہا تھا جب دوسری طرف سے اس نے کچھ پریشانی محسوس کی۔ اللہ پاک کا شکر ہے بالا، سردار کا خیال رکھو، اور یہاں پر بہت مسئلہ ہو گیا۔ جمرود یہاں سردار کی خیریت سن کر خوش تھا۔ وہی اپنی پریشانی میں گھرا ہوا تھا۔ مسئلہ کیسا مسئلہ ہے جمرود؟ بولو کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ابھی بھی اطمینان کی ہلکی سی جھلک تھی۔ دوسری طرف جمرود کی ہامتی ہوئی آواز آئی جو خوف اور پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ بالا بہت برا ہوا، پولیس نے جو حملہ کیا تھا رات کو، اس سے کافی زیادہ تباہی مچی ہے، ہمارے جانور زخمی ہوئے ہیں، ایک گھوڑا تو بہت ہی بری طرح زخمی ہوا ہے، وہ شاید بچے گا نہیں۔ بالا کے چہرے کا رنگ لمحے بھر میں پھک پڑا۔ اس کی آنکھوں سے ساری خوشی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہری پریشانی اور غصے نے لے لی۔ اس کی مٹھی فون پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کی سانسیں تن گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا گھوڑا؟ کس کا گھوڑا تھا وہ؟ اور باقی سارے گھوڑے بھی دیکھو، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ پورا قبیلہ چیک کرو، عورتیں اور بچے سارے محفوظ ہیں نا؟ نہیں بالا، الحمدللہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ صرف نیچے میدان میں ہی تباہی پھیلاتے رہے، انہیں باقی رستوں کا علم نہیں تھا۔ جمرو کی آواز میں اب بھی خوف تھا، لیکن بہت نقصان ہوا ہے، نیچے میدان سارے ٹوٹ گئے ہیں، سارا بکھرا گیا، اور ہمارے جانور وہ بہت زخمی ہے، گھوڑا تو زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، شاید آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بالا نے ایک نظر دعا کی طرف دیکھا، وہ اب تک جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا طوفان امڑ آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سینے میں آگ جل اٹھی ہو۔ یہ سب اس ریحان اکرم کی بزدلی ہے، اس نے سردار کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا، ورنہ اس کی کیا مجال تھی کہ وہ میرے قبیلے میں قدم بھی رکھتا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اللہ اب سے انتقام کی آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ صرف گھوڑے کا زخم نہیں ہے، یہ ان کی غیرت پر حملہ تھا۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ صرف آغاز ہے اور مزید بھی نقصان ہوا ہوگا۔ میں آ رہا ہوں، تم لوگ بس صبر کرو، کوئی بھی غیر ضروری حرکت نہ کرنا، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ بالا نے فون کاٹا، اس کا ہاتھ اب بھی کانپ رہا تھا، اس کے ذہن میں قبیلے کی تباہ شدہ حالت اور زخمی گھوڑے کا منظر گھوم رہا تھا۔ سردار کی صحت کی خوشی لمحوں میں کافور ہو چکی تھی اور اس کی جگہ بے پناہ غم اور غصے نے لے لی تھی۔ اسے شدید بے بسی محسوس ہو رہی تھی کہ اس وقت سردار کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بالا گہری سانس لیتے ہوئے دوام کی طرف آیا، جو ابھی بھی خوشی کے آنسو میں ڈوبی سردار کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بالا کا چہرہ پھر سے سخت تھا، جس پر فکر اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ دوام سے سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوام، مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں ابھی قبیلے جانا ہوگا، بالا نے نرمی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں عجلت صاف نمایاں تھی۔ تو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سردار کے ساتھ اکیلے رہنا پڑے گا، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، جلدی واپس آ جاؤں گا، تمہیں اکیلے یہاں اسپتال میں رہنا ہوگا۔ دوام نے بے فکری سے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک مسکان تھی۔
اسے تو بس سردار کے ٹھیک ہونے کی خبر سے غرض تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بالا بھیا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ڈاکو جی کے پاس رہوں گی، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکان آ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کی طرف دیکھا جو سردار کے خون سے جگہ جگہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ 5-6 دفعہ اسے دھونے کی کوشش کر چکی تھی لیکن وہ خون صاف ہی نہیں ہوتا تھا۔ بار بار نرس سے دوپٹہ مانگتے ہوئے بھی اسے شرمندگی سی ہوئی تھی۔ میں اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، اب وہ اپنی چادر لے گئی تھی اس سے، جس کی وجہ سے اسے جائے نماز سے اٹھنا پڑا تھا۔ تمہیں یہاں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اکیلے کہاں ہوں میں، میرے ڈاکو جی میرے پاس ہیں، آپ آرام سے جائیں اور بے فکر ہو کر واپس آئیں۔ آپ واپسی پر نہ میرے لیے کو مناسب لباس اور ایک نیا دوپٹہ لے آئے گا۔ کل رات سے مجھے نماز پڑھنے کے لیے نرس سے دوپٹہ لینا پڑا تھا اور وہ نرس نائٹ ڈیوٹی پر تھی، اسی چادر کے ساتھ سفر کرتی ہے، اب وہ لے کر جا چکی ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے یہ والے کپڑے تو میں نے بڑی مشکل سے صاف کر لیے تھے، لیکن یہ دوپٹہ، یہ تو میرے ڈاکو جی کے خون سے ایسا رنگا کہ اب صاف ہی نہیں ہو رہا۔ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ اپنے ڈاکو جی کا خون سوچ کر اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ بالا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا لیکن اس کے دل میں چھپی پریشانی برقرار تھی۔ اس نے دوام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے دوام، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے سب کچھ لے آؤں گا، بس سردار کا خیال رکھنا۔ بالا اسے کچھ ضروری ہدایات دیتا قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوام اسپتال کی راہداری میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے دل میں اب صرف سردار کے جلد ہوش میں آنے کی معصوم سی خواہش تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قبیلے پر کیا آفت آ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے اکیلے دے کر اسے سردار کے پاس اندر بیٹھنے کی اجازت دے دی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسپتال کے کمرے میں روشنی پھیلنے لگی۔ سردار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کی پلکیں بہت بھاری تھیں اور اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، جیسے صدیوں سے سو رہا ہو۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھومیں اور پھر سیدھی دوام پر جا ٹھہری جو اس کے ہاتھ کو تھامے بستر کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے لیکن دوام کو دیکھتے ہی ایک انتہائی کمزور مگر سچی مسکان اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ڈاکو جی، دوام کے منہ سے نکلا۔ اس کی آواز میں راحت، خوشی اور بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور احتیاط سے اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو سردار کی قمیض کو گیلا کر رہے تھے۔ اسے ایک سائیڈ کروٹ کے بعد لٹایا گیا تھا جبکہ پیچھے سہارے سے اس کی کروٹ کو سیدھا رکھا گیا تھا۔ اسے دوام کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر کے تھے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اب ٹھیک ہے نا ڈاکو جی؟ مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں تمہاری جاتی آپ کو بغیر۔ اس کی آواز لڑ رہی تھی، جیوں اس کے الفاظ کو کاٹ رہی تھی۔ سردار نے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر دوام کے گالوں پر پیار سے پھیرا۔ اس کی آواز بہت مشکل نکل رہی تھی مگر لہجے میں گہری محبت تھی۔ میری سجن سائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارا ڈاکو جی بالکل تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ ڈاکو تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اس نے دوام کو اپنے کمزور بازوؤں میں ہلکا سا بھیجا۔ تمہاری دعاؤں نے مجھے بچا لیا میری جان، تم تو میری روح ہو، میرا سونا مکڑا۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی۔ وہ جانتا تھا دوام کی دعائیں ہی اسے موت کے منہ سے نکال لائی ہیں۔ دوام نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں محبت سے چمک رہی تھی۔ اس نے سردار کے زخمی کندھے کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ سردار اس کی بے اختیار حرکت پر حیران ہوا تھا تو ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ میرے ہیں، بس میرے۔ اس کے ہونٹ سردار کے گالوں پر، پھر پیشانی اور پھر کمزور لبوں پر بار بار جا ٹھہرے۔ وہ مسلسل پیار کر رہی تھی جیسے اس کا سارا خوف آج انہی بوسوں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ اس کے وجود سے پھوٹنے والی محبت نے کمرے کو بھر دیا۔ وہ ان کی حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ اتنی بے باکانہ ہرگز نہ تھی لیکن آج اس کو اس کے بے حد قریب تھی، بے حد قریب۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے خود سے بے حد قریب کر گیا تھا۔ قبیلے کا منظر بالا کی توقع سے کہیں زیادہ دل خراش اور خوفناک تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی مگر جو منظر سامنے تھا وہ رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پولیس والوں نے واقعی ایک رات میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ کچی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کر ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ اصطبل جل کر راکھ ہو چکا تھا، اس سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا جو فضا کو سیاہ کر رہا تھا۔ قبیلے کا خاص سامان جو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی بکھرا پڑا تھا، جلا ہوا تھا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سب سے زیادہ افسوسناک منظر زخمی جانوروں کا تھا۔ بھیڑ، بکریاں اور دیگر مویشی گولیوں سے زخمی پڑے تھے جن میں سے کچھ کی تو جان نکل چکی تھی۔ شہباز، سردار کا پسندیدہ اور سب سے خوبصورت گھوڑا، پوری طرح سے زخمی ہو کر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ لوگ اس کا علاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف صاف نظر آ رہی تھی اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا ان ظالموں نے؟ بالا نے چیخ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کا دل غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس کے بابا کا گھوڑا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس سے محبت ختم نہیں ہوتی تھی۔
इस रेहान अकरम को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इसकी नस्लें काट दूंगा। सरदार की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया उस बुज़दिल ने। उसके पीछे खड़े कबीले के दूसरे मर्द भी गुस्से और बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। इनकी आंखों में भी खून उतरा हुआ था। मीरू ने ज़ख्मी घोड़े की तरफ देखा जो तकलीफ से करा रहा था। बाला भैया, ये बहुत बड़ा नुकसान है, हमारा कबीला जानवाजी कैसे ठीक होगा? मीरू का पूरा दिन शहबाज की तरफ था, जबकि अपने बाप के इस घोड़े की ऐसी हालत देखते हुए बाला ने अपनी मुट्ठियों को इस कदर भेजा कि इसकी पूरी सफ़ेद पाड़ गई। वो गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शदीद बेबसी थी। फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, हमें सब्र करना होगा। मेरे सरदार की हालत ऐसी नहीं कि हम कोई बड़ी हरकत करें। इसकी आवाज़ में तकलीफ़ और बेबसी साफ छलक रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि सरदार के बगैर वो कितना बेबस था। उसकी ताकत की बुनियाद सरदार था और ये बात हकीकत थी। वह सरदार के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता था और बाला जज्बात में आकर किसी तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। सुनो, अभी सारे से नुकसान का तखमीना लगाओ और ये सारा मलबा फ़ौरन हटाओ। कोई जली हुई चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। कल का सूरज तलू होने से पहले कबीले का नक्शा वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले था। कोई एक चीज़ भी बदली हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, समझे सब? बालन ने गरज कर हुक्म दिया। सरदार इस वक्त अस्पताल में है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई है कि उससे होश आ जाएगा। हो सकता है उसे अब तक होश आ गया हो, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक सरदार पूरी तरह से याब न हो जाए, हमें उसे किसी बात पर गुस्सा नहीं आने देना, वरना इसका गुस्सा कितना ख़तरनाक है हम लोग जानते हैं। उसकी आवाज़ में वो सख्ती थी जो उसकी अंदरूनी बेबसी को छुपा रही थी। सब लोग सर झुका पर काम पर लग गए। उन्हें मालूम था सरदार की गैर मौजूदगी में बाला का हुक्म ही उनके लिए सब कुछ था। उनके हाथों में काम, आंखों में इंतकाम और दिलों में सरदार के लिए वफादारी थी। सरदार के होश में आने के बाद अस्पताल का कमरा दुआम की मौजूदगी से महक रहा था। वो सरदार के बिस्तर करीब बैठी, उसकी आंखें मोहब्बत और तशक्कुर से चमक रही थी। वो अभी तक इसके साथ लेटी उसके साथ लगी थी। सरदार ने अपना कमज़ोर हाथ उठाकर दुआम के गाल को छुआ। उसकी आंखों में अभी भी बेवाकी थी जो इसकी पहचान थी। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ठाकुर जी, कभी नहीं। आप मुझे आपके बगैर सांस नहीं आती, दुआम ने कहा। उसके होंठों ने एक बार फिर सरदार कमज़ोर होंठों को छुआ। इसके गालों पर, फिर पेशानी और इसकी बंद आंखों पर बार बार बोसे दे रही थी। उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि अब वो हमेशा उसके पास उसके नाम से मोहब्बत और एक जुनूनी मलकियत थी। वो हरगिज़ नहीं जानता था कि इसकी ज़ादानी उसे इतनी मोहब्बत करती है। सरदार के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने दुआम का हाथ थामा और अपने होंठों के करीब लाया। मेरी सजन साईं, तुम मुझे अब बीमार नहीं रहने दोगी। मुझे लग रहा है तुम्हारी ये बहुत सी मेरी दवाएं। उसकी आवाज़ सरगोश जैसी, जिसमें बेबाकी और रात का नशा था। तुम तो मुझे नशे ही बना डालोगी। वो दुआम के लाड देकर अपनी तकलीफ भूलता जा रहा था। उसकी जिस्म कमज़ोरी उसके जज्बों को रोक नहीं पा रही थी। और नरमी से उसके लबों पर लब रख के एक गहरा लम्ब छोड़ा था। दुआम ज़रा से शर्माई, फिर जोकर से कान में सरगोशी की। नहीं ठाकुर जी, मैं आपको नशे नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं आपसे ये सारे गंदे काम छुड़वाऊंगी। अब आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद ना आप ऐसा काम करेंगे, ना ही आपकी जान को कोई खतरा होगा। उसके लहजे में मासूमाना ज़ेन थी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो आपकी जान ले लें। आपको पता है मैंने अल्लाह से कितनी दुआएं की हैं। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। सरदार ने दुआम की ये मासूम ज़ेद भरी और मोहब्बत से भरी बातें सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो दुआम को इन बातों पर ज़ोर से मुस्कराया। उसकी हंसी में शरारती। वो जानता था दुआम डर गई और कितनी मासूमियत से ये सब कह रही थी। वो इसकी मोहब्बत और फिक्र में डूबा हुआ था। आए मेरी सजन साईं, कितनी ज़िद्दी हो गई है। डर गया मेरा काका। और नरमी से उसके लबों को चूमते हुए बोला। उसकी रोमांटिक मूड को ऑन होते देखकर दुआम की आंखों में शरारत आई। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, आप बस यहीं आराम करें, अब आपको कुछ नहीं होगा, दुआम ने कहा। और सरदार करीब से उठी। उसने सरदार के माथे पर एक आखिरी बोसा दिया। वो कितनी देर आंखें बंद की उसके लबों को अपने माथे पर महसूस करता रहा, मुस्कुराता रहा। वो इसकी से बाहर निकल गया। अब उसे बाहर ही किसी को ढूंढना भी था, उसे नमाज अदा करने के लिए से अपना दुपट्टा दे सके। जैसे ही दुआम कमरे से बाहर निकली, अस्पताल के कॉरिडोर में छुपा बैठा रेहान अकरम बिजली की सी तेज़ी सरदार कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और उसके होंठों पर एक फातिहाना जहरीली मुस्कान। वो बिस्तर पर लेटे बेबस सरदार करीब आया और इसकी हालत का जायज़ा लेने लगा। सरदार ने हैरत से उसे यहाँ देखा था। उसे देखते ही उठने की कोशिश करने लगा। अरे अरे सरदार, तुम्हें तो गोली लग गई, जिंदा बच गए हो, ये जानकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। रेहान के लहजे में तांज और जहरीला जहर घुला हुआ था। उसकी आवाज़ में वो सद महरी थी, सुनकर दिल दहल जाए। सरदार ने आंखें गुस्से से बंद की, फिर खोलकर उसे देखा। उसकी नज़रें रेहान पर जम गई। आंखों में सद महरी और गुस्सा भरा था। वो कुछ बोला नहीं, बस कूदता रहा। उसकी खामोशी में एक तूफान छुपा था। खैर, तुम तो जिंदा बच गए, लेकिन तुम्हारा कबीला वो तो तबाह हो गया। कल रात तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने तुम्हारे कबीले का क्या हाल किया, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। रेहान के अल्फाज में इंतकाम की आग थी। वो सरदार को देखकर अपनी बुज़दिली का किस्सा सुनाने आया था। ये वही वक्त था जो वो सरदार पर लाना चाहता था, जब सरदार ने उसे जलील किया था। पूरे मैदान में तबाही मच चुकी है। सारे घर मलबे का ढेर बन गया। तुम्हारे जानवर जख्मी हो गए। अब अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारे कबीले का क्या होगा? कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम नहीं हो तो इनका क्या हाल करूँगा, सोच भी नहीं सकते तुम। इन सबको मार दूंगा, इनकी नस्लें ख़त्म कर दूंगा। रेहान के चेहरे पर एक करिया मुस्कान थी। वो सरदार की बेबसी से
लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसे सरदार की आंखों में गुस्से के बावजूद मौजूद बेबसी को देखकर सुकून मिल रहा था। तुम्हारे लोगों ने तो तुम्हें खबरदार भी नहीं किया होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताने आ गया यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर होगी, मुझे जाना चाहिए। तुम आराम करो, जितना तो तुम यहाँ आराम करोगे मैं तुमसे वादा करता हूँ इतने दिन में तुम्हारे कबीले की तबाही मचाऊंगा। उसे देख लेते हुए खामोशी से बाहर निकला, जबकि सरदार तब तक उसे घूरता रहा जब तक वो गायब न हो गया। सरदार की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी मुट्ठी बिस्तर पर रखी हुई सख्ती से भींच गई, उसके नाखून हथेलियों में गाड़ गए थे, मगर उसे दर्द का एहसास तक न हुआ। रेहान अकरम के वहाँ रहते हुए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस वो अपनी वैसी आंखों से उसे घूरता रहा। उसकी निगाहों में एक ऐसा तूफान था जो अभी फटने के लिए बेताब था। अकरम की हर धमकी, उसका हर तन सरदार के दिल पर जख्म कर रहा था। उसकी हिम्मत, उसकी बुज़दिली काबिल दी थी। अकरम, तुमने मुझे कबीले से दूर किया और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कबीले पर हमला किया। सरदार ने अपने अंदर ही अंदर गिरते हुए सोचा। उसका चेहरा गुस्से से हो रहा था। अभी तो सरदार एक गोली खाकर लेटा था और वो इसे ताने मारने आ गया, अपनी बुज़दिली का किस्सा सुनाने आ गया। अगर सरदार कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? ये सवाल रेहान के जाते ही सरदार के जहन में गूंजा। उस पर बेबसी को सहारा था और ये सुनकर बेबस महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि लोग मुसीबत में और वो कुछ नहीं कर सकता। उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस रेहान अकरम को मैं ऐसी मौत दूंगा, वो अपनी 7 नस्लों को याद रखेगा। उसकी आंखों में इंतकाम की एक नई चमक उभरी जो उसके चेहरे पर खौफनाक लग रही थी। अब मजीद होश में आना था। रेहान को इसकी औकात दिखानी थी। उस बेबसी एक नए खौफनाक आज़ में बदल रही थी। रेहान सरदार कमरे से निकला और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। इस वक्त फातिहाना मूड में था, लेकिन इसकी लम्हे इमरजेंसी गेट पास उसकी टक्कर दुआम से हुई। दुआम नमाज पढ़ने के बाद अब अस्पताल से बाहर की तरफ जा रही थी तक रिसेप्शन पर इस नाज को इसका दुपट्टा वापस कर दे। रेहान उसे टेक कर ठटका, उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कान फैल गई। उसे देखती दुआम हैरान हुई, वो यहाँ क्या कर रहा था। उसकी पहली सोच यही थी। हेलो साली साहिबा, कैसी हो तुम? तुम्हारा शोर कैसा है? फिलहाल तो सिर्फ उसे एक गोली लगी है। रेहान ने दुआम की परेशानी को भांपते हुए कहा। उसकी नज़रें दुआम की सूजी हुई आंखों पर थी। उसके लहजे में जहर घुला हुआ था। दुआम, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। सरदार जो काम करता है इसमें जान गंवाना एक आम सी बात है। वो दुआम के करीब आया, उसकी आवाज़ में सर महरी थी। कभी कोशिश करना ये जानने की कि डकैती करते हुए कबीले के कितने सरदार मारे जा चुके हैं, या कबीले में कितने डाकू मौत के घाट उतर चुके हैं। तुम्हारे सरदार की किस्मत अच्छी थी कि उसकी ज़िंदगी थी इसलिए बच गया, लेकिन ज़रूरी नहीं हर दफ़ा वो बच जाइए। नहीं, ये एक डकैती ख़तरनाक थी। उसकी सारी डकैतियाँ ही जानलेवा होती हैं। रेहान जान चुका था कि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई है, इसलिए रेहान ने उसे मज़ीद खौफज़दा करने की कोशिश की। उसके अल्फाज तीर की तरह दुआम के दिल में पैवस्त हो रहे थे। तुम इस इंसान के दम पर उछल रही हो, इसके नाम पर जी रही हो। अगर यही ना रहा तो तुम्हारा क्या होगा? सोचो तो सही, तुम अकेली रह जाओगी, बिल्कुल अकेली। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं बचेगा, तुम बेसहारा हो जाओगी। रेहान ने दुआम के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। रोक लो इसे, अभी वक्त है। ये ना हो कुछ भी ना बचे और फिर तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ना हो। रेहान ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा। उसे वहीं हैरान छोड़कर आगे बढ़ गया। दुआम का खौफ दिल से लड़ रहा था। उसे रेहान के अल्फाज एक कड़वी हकीकत लग रहे थे। रेहान के जाने के बाद दुआम वही साकत खड़ी रह गई। उसका वजूद काम रहा था। रेहान के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसके कान में शीशा पिघला दिया हो। जानलेवा काम, अकेली रह जाओगी। उसके दिमाग में बस यही जुमले घूम रहे थे। उसे अकरम की बातें ठीक लग रही थी। सरदार की हालत, उसके जिस्म पर लगे जख्म, उसकी खून आलूद कमीज, ये सब उसकी आंखों के सामने था। वो दोबारा उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब इन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था बल्कि एक पुख्ता आज़मी था। उसने खुद से वादा किया, मैं जानलेवा काम अब कभी डाकू जी को नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दुआम का मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके मजबूत इरादे का पता दे रही थी। ये उसका आदमी फैसला था। वो अपने डाकू जी को किसी भी कीमत पर महफूज देखना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे इसके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। अब उसे सरदार को रोकना होगा, ये जान बचाने के लिए ज़रूरी था, चाहे उसके लिए उसे सरदार से लड़ना ही क्यों ना पड़े। उसने एक लंबी सांस ली, अपने आंसू पूछते हुए अस्पताल की लंबी राहदारी में बालक कदम बेचैनी से आगे बढ़े थे। उसके दिल में एक ही नाम था, एक की पुकार थी, सरदार। कबीले की बिगड़ती हालत को किसी हद तक संभालने के बाद वो भागा चला आया था, लेकिन मगर जब तक सरदार को अपनी आंखों से देख न लिया, उसे छू न लिया, रूह का करार नहीं आ सकता था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें दुआम के कपड़े और वो खाना था जो सरदार को पसंद आता। उसकी नज़रें बेचैनी से डॉक्टर काशिफ को तलाश कर रही थी, और फिर इसकी निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से बाहर निकलते डॉक्टर पर जम गई। डॉक्टर काशिफ के चेहरे पर थकन के बावजूद एक इत्मीनान था जो बाला के मुरझाए दिल में उम्मीद की किरण जगा गया। डॉक्टर साहब, सरदार कैसा है? बाला के होठों से अल्फाज नहीं, इल्तिजा के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था और इसकी आवाज़ में बेचैनी थी। डॉक्टर काशिफ ने अपने मास्क को नीचे करते हुए एक गहरी सांस ली। बाला साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सरदार को होश आ चुका है। उसकी हालत अब बहुत बेहतर है, खतरे से बाहर है। आपने बिल्कुल सही वक्त पर उसे यहाँ पहुँचाया।
ڈاکٹر کے الفاظ بالا کے کانوں میں شاید گول رہے تھے۔ بالا کے پورے وجود پر ایک ٹھنڈک سی چھا گئی، اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک نظر۔ اب جب تک میں اسے دیکھوں گا نہیں مجھے سکون نہیں آئے گا، اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر نے ہاں میں سارے لایا تھا۔ ہاں مگر چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ انہیں مکمل خاموشی اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کی مسز یہاں باہر اکیلی تھی تو ہم نے انہیں اندر بھیج دیا، لیکن آپ زیادہ دیر بات چیت سے گریز کریں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جی ڈاکٹر، میں پوری احتیاط کروں گا، آپ کا بہت شکریہ۔ بالا نے دل ہی دل میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک ایسی دعا اس کے ہونٹوں سے نکلی جو اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی اتنی شدت سے مانگی ہو، اور تھیلا تھامے سردار کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سردار کا ٹھیک ہونا اس کے لیے سکون تھا۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی تو ہم سردار کے بستر کے قریب بیٹھی اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ پھیر رہی تھی۔ سردار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ جاگ رہا تھا، دوام کی انگلیوں کے ہر لمس کو اپنے سکون کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ یہ لمس اسے ایک ایسا سکون دے رہا تھا جو اس نے شاید برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ صبح کے تقریباً 3 بجے کے آس پاس اسے ہوش آیا تھا، اور تب سے دعا میں ایک ہی بات پر بے تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس سے باتیں نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ بس ایک ہی بات کرتی رہی تھی کہ یہ سارے کام چھوڑ دیں، اب میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ اور اس بات کو وہ سوائے اگنور کرنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اور اسے اپنے سجن سائیں کو اگنور کرنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ آپ کو اب یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، بس اب اور نہیں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی ڈاکو جی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد بس یہی ایک جملہ دہرا رہی تھی۔ سردار نے اس کی معصوم ضد سنی، بس سے اس کا نرم ہاتھ اپنے سر کے بالوں میں رکھ کر چپ چاپ لیٹا رہا۔ دوام نے سردار کی خاموشی کو اس کی نیند سمجھا اور چپکے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، مگر اس کی شرارتیں کم نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اپنی انگلیاں پیار سے اس کی بند آنکھوں پر پھیرتی، کبھی اس کے ہونٹوں پر، جیسے اس کے بے باک ہونٹوں کی خاموشی توڑنا چاہتی ہو۔ سردار کے لبوں پر، اس کی ان اداؤں پر ایک مدھم چھپی ہوئی مسکراہٹ آ جاتی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے اندر کی خوشی کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹا رہتا، دوام کی قربت، اس کی معصومیت اور اس کی قربت کو اپنے رگ و پے میں محسوس کرتا، دل سے دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ بالا دروازہ کھول کر ناچیز سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دوام سردار کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہے اور سردار آنکھیں بند کیے لیٹا ہے۔ شاید وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ ابھی بستر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سردار کی آنکھیں یکایک کھل گئیں اور اس کی نظریں سیدھی بالا کے چہرے پر جم گئیں۔ ان آنکھوں میں ابھی بھی غصے کی چمک موجود تھی۔ بالا، رقم اسپتال پہنچا دی تھی؟ سردار نے فوراً سوال کیا۔ اس کی آواز میں تیزی تھی، گویا وہ بستر پر پڑا بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں تھا۔ بالا کو تو کل سے ہوش ہی نہیں تھا کہ اس نے رقم اسپتال پہنچانی تھی، حالانکہ کل سردار نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں اسپتال کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن سردار کو گولی لگنے کا سن کر وہ لوگ آدھے راستے سے ہی لوٹ آئے تھے۔ سنائی نہیں دیا تو میں نے پوچھا رقم اسپتال پہنچا دی تھی یا نہیں؟ اب کی دفعہ وہ غصے سے بولا۔ دوام، جو اب تک سردار کی خاموشی پر پریشان تھی، حیران رہ گئی۔ اوف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھور کر سردار کو دیکھا تھا۔ وہ کب سے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ سو رہا تھا۔ اسے سردار کے اس رویے پر جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ سردار سے بات کرنا چاہتی تھی اور یہ یہاں بالا کے آتے ہی ایسے جاگ اٹھا جیسے ابھی تک سویا ہی نہ ہو۔ مطلب وہ صرف ڈرامے کر رہا تھا، ایسے جھوٹ موٹ کا سویا ہوا بن رہا تھا، تو منہ بنا کر اسے گھورنے لگی تھی، جبکہ سردار کا سارا دھیان بالا کی طرف تھا۔ بالا نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، نہیں سردار، نہیں کر پایا۔ میں وہاں پہنچ گیا تھا مگر راستے میں تمہیں گولی لگنے کی خبر آ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہو جائے گی، کر دوں گا رقم میں آج ہی ان کے حوالے، وعدہ ہے میرا۔ سردار کا چہرہ غصے سے تمتما گیا، اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ چمک ابھری۔ کیوں نہیں کر پائے؟ اس نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ تم سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں بستر پر پڑا رہوں گا اور تم اپنے فرائض سے غافل رہو گے؟ یہ چھوٹا سا کام تھا جسے تم لوگ نہ کر سکے۔ تم جانتے ہو اس رقم کی کتنی اہمیت ہے، جتنی جانیں اس سے جڑی ہیں۔ اس کی آواز میں درد کے باوجود ایسی گرج تھی کہ کمرے کی فضا تھرا اٹھی۔ دوام بھی ایک پل کے لیے لرز گئی۔ سردار، ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بالا نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر التجا اور یقین دہانی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت اور چاہیے۔ بالا، مجھے اپنی شکل مت دکھانا جب تک میرا کام نہ ہو جائے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سردار نے بے رحمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بالا بھی ٹھٹک گیا۔ اس نے دوام کے لیے لایا ہوا کھانے کا ڈبہ اور کپڑوں والا تھیلا
بستر کے قریب میز پر رکھا۔ نام اس میں تمہارے اور سردار کے لیے کھانا ہے اور تمہارے لیے لباس ہے، تم بدل لینا، اور تمہاری چادر بھی اسی میں چلتا ہوں۔ وہ ایک حضرت بری نظر سردار پر ڈال دے خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے اپنی ناکامی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ بالا کے جانے کے بعد دوام نے سردار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور ندامت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اف اللہ ٹھاکر جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے بالا بھیا کو اس طرح سے ڈانٹنا شروع کر دیا؟ اس کی آواز میں بھائی کے لیے پیار اور سردار سے ناراضگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے لیے کتنے فکر مند تھے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کل رات چھپ چھپ کر رو رہے تھے۔ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کتنے پریشان تھے۔ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، سچی والا؟ دوام کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ یہ بالا کے لیے اس کی بے پناہ محبت کا اظہار تھا۔ وہ بے شک اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن اگر اس کا کوئی سگا بھائی ہوتا تو بالا اس سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ آپ کو انہیں اس طرح سے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، کم سے کم ان سے مل تو لیتے، ان سے دو پیار کے بول تو بولتے۔ وہ غصے سے اسے بھاشن دینے لگی تھی۔ سردار نے ایک کمزور نظر اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سختی تھی۔ اس نے دوام کا نرم ہاتھ تھاما اور واپس اپنے بالوں میں رکھ لیا۔ میرا کام زیادہ ضروری تھا سجن سائی، اس لیے اسے بھیجا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ تم کیا فضیل چیزوں میں لگ گئے ہو؟ مجھے ابھی نیند آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ اٹھیں آپ۔ نہیں، آپ اور نہیں سو سکتے، وہ ناراضگی سے بولی۔ تو اچھی باتیں نہیں کر رہی ہو، اور یہ بورنگ باتیں بعد میں کر لینا۔ دوام نے سردار کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں اچھی باتیں کروں گی، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اس نے سردار کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ میرا مطلب کہ اچھی باتیں ہیں۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے شرارت سے بولا تو میرے مطلب کی اچھی بات ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے شرارت سے بولا تو دوام نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب فوراً سمجھ گئی تھی۔ نہیں، آپ کے مطلب والی نہیں، دوسری والی۔ بہت ساری باتیں جو میرے دل میں ہیں، جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ہر بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں نے کیا سوچا آپ کے لیے۔ سردار نے گہری سانس لی۔ اس نے دوام کے ہاتھ کو اپنے سر پر مزید مضبوطی سے تھاما۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ہوئی۔ میرا سجن سائی، مجھ پر غنودگی طاری ہے۔ پتہ نہیں کون سے انجیکشن لگائے ہیں لوگوں نے مجھے۔ میرا دماغ سونا ہے، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بہانہ بنا رہا تھا۔ پھر تم ناراض ہو جاؤ گی اگر میں تمہاری باتوں کا ٹھیک سے جواب نہ دے پایا تو، اور میری اتنی پیاری سجنی کا ناراض ہونا مجھے منظور نہیں۔ دوام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بہانہ ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سی چمک تھی، ایک گہری محبت۔ اس نے آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کی، جیسے اس کے بہانے پر یقین کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج ڈاکٹر بیلا کے کیریئر کا ایک انتہائی اہم دن تھا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اور جدید اسپتال میں اپنے سینئر ڈاکٹر کو اسسٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کا دل جوش اور گھبراہٹ کے ملے جلے احساسات سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہ کر سکتی ہوں۔ میں نے اس دن کے لیے برسوں کی محنت کی ہے۔ بیلا نے اپنے آپ سے کہا، یہ صرف ایک آپریشن نہیں، یہ میری پہچان ہے، میرے خوابوں کی تکمیل ہے۔ اسپتال کا ماحول معمول سے زیادہ چست اور پرامن تھا۔ آج یہاں ایک بہت بڑا آپریشن ہونے والا تھا، جس کے لیے دنیا بھر سے مشہور سرجن بیرون ملک سے خاص طور پر مدعو کیے گئے تھے۔ یہ ایک لائیو کلاس تھی جسے ملک بھر کے میڈیکل کالجز میں براہ راست دکھایا جانا تھا۔ میڈیکل کی دنیا کے ایک عظیم لمحہ۔ کراچی کے 30 بڑے اسپتالوں کے درمیان ہونے والے مقابلے ڈاکٹر آف دا منتھ جیتنے کے بعد کوئی سے 4 خوش قسمت ڈاکٹرز کو اس امریکن سرجن کو اسسٹ کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور بیلا بھی انہی منتخب ڈاکٹرز میں سے ایک تھی جو آج اس سرجری کا حصہ بننے والی تھی۔ بیلا کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے روشن خواب رقص کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ آج اپنا بہترین دینے کے لیے پرعزم تھی۔ اس آپریشن کے بعد اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہونا تھا، اور اگر وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتی تو انہیں باقی کی ہوم جاب کرنے کا موقع اسی اسپتال میں مل جاتا، اور اس اسپتال میں ہر طرح کی فیسلٹیز موجود تھی۔ یہاں سے اگر وہ سیکھ کر نکلتے تو انہیں کسی میدان میں شکست نہیں ہو سکتی تھی۔ اسپتال کے ایڈمنسٹریشن بلاک میں بالا نے اپنے چمڑے کے تھیلے سے قیمتی رقم کے بنڈل نکال کر سامنے میز پر رکھ دیے۔ کرنسی نوٹوں کی گڈیاں میز پر بکھر گئیں۔ بالا کا چہرہ سنجیدگی اور مقصودیت کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ لیجئے پورے 70 لاکھ ہیں، فی الحال اس رقم سے کام شروع کیجئے۔ بالا نے اسپتال کے نمائندوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ باقی بچیوں کا علاج آج سے ہی شروع کیجئے، ایک بھی لمحہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے گہری سانس لی۔ فکر نہ کریں، 2-3 دن میں آپ لوگوں کو باقی رقم بھی مل جائے گی، اور اگلے مہینے کی رقم اگلے مہینے دیکھی جائے گی۔ اسپتال کے نمائندوں نے رقم وصول کی۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور شکر گزاری کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ ایک نمائندے نے رقم کو گننا شروع کیا، جبکہ دوسرے نے تشویش بھری آواز میں کہا، ٹھیک ہے، ہم آج سے یہ علاج شروع کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی مدد ہے بالا صاحب۔ اس نے سر اٹھا کر بالا کی طرف دیکھا۔ آپ ہمارا ایک پیغام اپنے سردار تک پہنچا دیجیے گا
کہ اس دفعہ زیادہ بچی ہیں، 34 بچی ہیں جو لوکیمیا کی مریض ہے۔ ان سب کی حالت بہت نازک ہے، پہلے سے زیادہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علاج شروع کیجیے، ہم پیسوں کا انتظام کر دیں گے۔ بالا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ہم کسی کو مرنے نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل رہا تھا جب اچانک دروازے سے اندر داخل ہوتی ڈاکٹر بیلا سے اس کی ٹکر ہوئی۔ ایک لمحے کو دونوں ٹھٹکے، ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ بالا نے ایک لمحے کے لیے اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے نقاب کے پیچھے چھپی تھی، اور بغیر کسی توقف کے اسپتال سے باہر نکل گیا۔ بیلا کے دل میں ایک عجیب سی تجسس کی لہر دوڑ گئی، جبکہ وہ سامنے موجود نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر حیران بھی تھی۔ بیلا کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جب اس نے ڈاکٹر طلعت سے پوچھا، اس کی آواز میں ابھی تک بے یقینی تھی، ڈاکٹر طلعت، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ڈاکو ہے، میرے بھائی آج کل ان ڈاکوؤں کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ یہاں اسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو فوراً پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ گاؤں کے اسپتال میں تو ان لوگوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، لیکن آپ لوگ تو ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں نا، یہ اسپتال اتنا بڑا ہے، اتنی پاور میں، آپ لوگ ان کے خلاف رپورٹ کی، یہ بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر طلعت نے بیلا کے الجھے چہرے کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ ریلیکس ہو جائیے ڈاکٹر بیلا، وہ لوگ ہوں گے خطرناک، لیکن ہمارے لیے کسی مسیحا سے کام نہیں رکھے، تو صرف پیشہ ہے ڈاکٹر بیلا، ایک ایسا پیشہ جو انہوں نے اپنایا ہے، مگر وہ نیک انسان ہے، ان کی روح پاکیزہ ہے۔ ان کے آواز میں خاص احترام تھا۔ آپ آج صبح مجھ سے پوچھ رہی تھی نا، اس اسپتال میں لوکیمیا کے ان سینکڑوں مریضوں کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو کروڑوں لگتے ہیں جو ہمارے پاس کبھی پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے بیلا کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں سچائی کی کرن بکھیرتے ہوئے، وہ کروڑوں دینے والے یہی ڈاکو ہیں۔ ہر مہینے جو 20 سے زیادہ بچیوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، وہ انہی ڈاکٹروں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں اس بیماری کا علاج بڑے بڑے امیر لوگ بھی نہیں کروا سکتے، لیکن یہاں غریب بچیوں کا علاج ہوتا ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے، ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے بتا رہے تھے، جبکہ بیلا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے وہ مشکل نکلا، وہ اپنی سماعت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں سر، یہ ڈاکو بہت خطرناک لوگ ہیں، جس قوم میں میرے بھائی کا ٹرانسفر ہوا ہے، وہاں کی حالت بگاڑ رکھی ہے ان لوگوں نے، اور آپ یہ اتنا نیک کام۔ جی ہاں، یہی سچ ہے، سندھ کا ڈاکو سردار دلدار یلغار، جسے لوگ ڈاکو کہتے ہیں جو بدنام ہے، مگر اسے ہم اصلی ہیرو کہتے ہیں، اپنی ساری دولت رقم ان معصوم بچیوں کی زندگی پر لگا دیتا ہے، اس کا ہر ڈاکہ کسی نہ کسی معصوم جان کو نئی زندگی دیتا ہے۔ ڈاکٹر طلعت نے مزید تفصیل سے بتایا، اور یہ جو ابھی گیا ہے، یہ اس کا سب سے قریبی دوست، سب سے وفادار ساتھی بالا ہے۔ ڈاکٹر طلعت نے بیلا کی آنکھوں میں دیکھا۔ خیر، ان ساری باتوں کو چھوڑیے، آپ اپنے آپریشن کی تیاری کیجیے، سب بہت اچھے سے ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے یہ کمپٹیشن آپ ہی جیتیں گے، پھر آپ اسی اسپتال میں کام کریں گی، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری تھا، اسپتال میں تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، ہر ڈاکٹر، نرس، ملازم، مگر یہ ایک راز ہے جو کبھی باہر نہیں نکلا، کبھی پولیس تک نہیں پہنچا، خاموش معاہدہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ بھی کسی کو نہیں بتائیں گی، یہ ان معصوم جانوں کا راز ہے، ان کی زندگی کا راز ہے۔ بیلا کا سارا وجود کانپ رہا تھا، اس کی چہرے پر حیرت کے گہرے سائے جا گئے، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں سر، کبھی نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے، مجھے یہ جان کر مجھے یقین نہیں آ رہا، ڈاکو اور اتنا بڑا کام۔ وہ اپنے الفاظ پر حیران تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ باقی آپ فکر نہ کریں، اگر اللہ نہ کرے میں اپنے آپریشن میں کامیاب نہ بھی ہو پائی تو بھی آپ کا یہ راز کبھی نہیں کھلے گا، میں اس اسپتال سے جا کر بھی نہیں بتاؤں گی کہ یہاں ڈاکو ایسا کوئی نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی نیکی ہے، اور میں بھی نہیں چاہوں گی کہ اس طرح ان لوگوں کو ایکسپوز کر کے اس غریب بچوں کی زندگی داؤ پر لگے، جو ان کی وجہ سے بچتی ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے قیدی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ڈاکٹر طلعت نے سکون کا سانس لیا۔ سردار کے کمرے میں دوام کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا پیار اور پختہ ارادہ جھلک رہا تھا۔ وہ سردار کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اب پرسکون تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ صرف نیند کا بہانہ ہے۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ آخرکار سردار کے پاس مزید آنکھیں بند کرنا ممکن نہیں ہوا، تو اس نے اپنی خوبصورت گہری آنکھیں کھول دیں اور دوام کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں پیار اور شرارت دونوں شامل تھے۔ ڈاکو جی، اب آپ کی نیند پوری ہو گئی نا؟ دوام نے ہنس کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا نشہ تھا جو سردار کے دل میں اتر گیا۔ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور میں آپ سے وہ پوچھوں جو میرے دل میں ہے۔ اب بتائیں، کیا سوچا آپ نے؟ کیا آپ نے میری بات پر غور کیا؟ ارے میری سونی سجنی، میں سوچ تھوڑی رہا تھا، میں تو سو رہا تھا نا۔ سردار نے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں ابھی بھی غنودگی کا ہلکا سا اثر تھا۔ اب جاگ گیا ہوں، اب سوچوں گا۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں،
دوام نے فوراً کہا۔ اس کے لہجے میں ایک معصومانہ سختی اور پختہ ارادہ تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں سوچا، اسی لیے میں نے سوچ لیا، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے سردار کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب آپ کوئی گندا کام نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ آپ کی جان چلی گئی تو توبہ توبہ توبہ، اللہ جی سوری، میں ایسی بات بھی نہیں کروں گی۔ مجھے یہ سب منظور نہیں، میں آپ کو ہر قیمت پر محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی ڈاکو جی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو سردار کے دل میں اتر گئی۔ ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اتنی ناراض کہ پھر کبھی نہیں مانوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کو میری قسمیں نہیں دیتے میرا سونا مکڑا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ جب وہ بول پڑا، اچھا نہیں دیتی تو آپ نہیں کریں گے نا؟ اس کا نازک سا وجود پوری دنیا کے سامنے کھڑا سردار کے لیے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا، جو ایک فیصلہ جو اس کی محبت سے بھرا تھا۔ سردار اس کی معصومانہ ضد اور بے پناہ محبت پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے بادل چھا رہے تھے۔ وہ دوام کی باتوں میں چھپی گہرائی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے والا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بالا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین نمایاں تھی کہ کام ہو گیا تھا۔ اس نے سردار کو جاگا ہوا اور دوام کے ساتھ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ کرا دیا تمہارا کام سردار، پوری رقم اسپتال پہنچا دی ہے، بچیوں کا علاج شروع ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب ناراض مت ہونا، تمہارا بالا تمہارے حکم کی تکمیل کر آیا۔ وہ سردار قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں وفاداری اور فخر تھا۔ سردار ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اور سوال تھا۔ قبیلے میں سب کیسا ہے بالا؟ سب خیریت ہے نا؟ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ سردار نے پہلا سوال ہی کیا۔ اس کی آواز میں گہری تشویش تھی، جیسے اسے کسی خطرے کا احساس ہو۔ یہ سوال بالا کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے اکھلاتے ہوئے آواز سے اس کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ قبیلے میں؟ ہاں، قبیلے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے سردار، بالا نے نظریں چرائیں۔ اس کے بعد میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ سردار سے کچھ چھپا رہا تھا، جس پر سردار نے اسے گھورا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب ویسے ہی ہے جیسے تم چھوڑ کر آئے تھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو ویسے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے پوچھنا چاہیے۔ سب ٹھیک ہے نا قبیلے میں؟ سردار نے پھر سے سوال دہرایا۔ اس کی آنکھیں بالا کے چہرے پر جمی تھی، جیسے اس کی جھوٹی تسلی کو توڑنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری تھی جو بالا کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ سردار کی نظروں سے کچھ چھپانا ناممکن تھا۔ ہاں سردار، سب ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو، بالا نے اصرار کیا۔ وہ سردار کو اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ بس تم ٹھیک ہو کے آ جاؤ، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پکی بات ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، مجھے محسوس ہو رہا ہے بالا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ سردار کی آواز میں ایک سرد مہری سی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ کوئی بات ہے۔ جیسے وہ جانتا ہو کہ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے اور وہ اسے مزید دباؤ میں لانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی جو بالا کی روح تک اتر رہی تھی۔ سردار تم ٹھیک ہو جاؤ، قبیلے میں واپس آؤ، پھر بات کریں گے۔ بالا نے فوراً موضوع بدلا، جیسے کسی گہرے زخم کو چھپانا چاہتا ہو۔ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ اسپتال میں 20 کی بجائے 34 بچیاں داخل ہو گئی ہیں، کیونکہ ان سب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر پریشان تھے، میں نے بول دیا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہینڈل کر لیں گے۔ اس نے اچانک بات بدل گیا، ہاں ہم کر لیں گے۔ سردار نے اس کے الفاظ دہرائے، مگر اس کی آنکھوں میں فکر کی لہر دوڑی۔ وہ جانتا تھا بالا کچھ چھپا رہا ہے، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کے چوکے لگا رہی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ریحان اکرم اسے جو کچھ بتا کر گیا تھا اسے اس پر یقین نہیں تھا، لیکن بالا کی گھبراہٹ بتا رہی تھی وہ جو کچھ بتا کر گیا وہی سچ تھا۔ بالا کی یہاں کر بیٹھتی ہی دوام اپنے لیے لائے ہوئے کپڑے چینج کرنے جا چکی تھی۔ سردار کے ذہن میں قبیلے اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں سوالات گونج رہے تھے، جن کا جواب اسے جلد از جلد چاہیے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بالا بتانا نہیں چاہتا، اور یہ بات اس کے دل پر ایک بوجھ بن رہی تھی۔ لگتا آج کی رات گاؤں میں نیند کسی کو نہیں آئے گی۔ تایا ابا کی آواز گونجدار ہنسی پورے گھر میں پھیل گئی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا جوش تھا جو چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ گھر میں ریحان اکرم اور رباب کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اور کیوں آئے گی بھلا رباب کی ابا؟ تائی امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھوں میں رباب کا بے تحاشا خوبصورت جوڑا تھا جسے وہ پیار سے چھو رہی تھیں۔ ہمارے گھر کی بیٹی کی رخصتی ہے کل، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایسی خوشی بھلا کسی سونے دے گی کسی کو؟ تایا ابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو تائی امی بھی مسکرا دی۔ تائی امی کبھی اپنی بیٹی کی رخصتی پر خوش ہوتی تو کبھی اداس۔ ہاں جی، خوشی تو ہے ہی، اب ایک بیٹی کا بوجھ سر سے اترے تو دوسرے کا بھی سوچیں گے۔ رباب کی فکر سے آزاد ہوئے تو اپنی بیٹیوں کی فکر کریں گے نا۔ اب اللہ کا شکر ہے جوڑی بن گئی بچی کی۔ چاچی نے فوراً بات پکڑی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی بوجھ کے اترنے پر سکون محسوس کر رہی ہوں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو بیگم، اب میرا سر بھی ہلکا ہو گیا یہ سب دیکھ کر۔ ریحان اکرم جیسا اچھا لڑکا، اوپر سے وردی والا روب ہے، بچے کا اب
اسے اور کیا چاہیے بھلا؟ چچا نے سر لائے، ان کی آنکھوں میں واضح اطمینان تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچنے کی آزادی محسوس کر رہے تھے، جبکہ قریب ہی محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہندی بائیوں تو نہیں کی گئی تھی، بلکہ رات کو صرف ڈھولکی رکھی گئی تھی تاکہ گاؤں والوں کو بتایا جا سکے کہ گھر میں شادی ہے۔ بہت اچھا جوڑا ہے، ایک پڑوسن نے جوڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ رباب تو ماشاءاللہ اس میں چاند کا ٹکڑا لگے گی، دوسری عورت نے بھی تعریف کی تھی۔ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، اور کہنے کو سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی گاؤں والوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور سبھی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ جبکہ صفا رباب کو لے کر باہر آ گئی، تائی امی نے جوڑا رباب کی طرف بڑھایا۔ دیکھ رباب، کتنا پیارا جوڑا ہے تیرا، کل اسے پہن کر تیری نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ تو خوش تو ہے نا میری بچی؟ یہ تیری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ رباب ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، بالکل خاموش، ساکت۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی خاموشی کمرے کے شور میں بھی ایک گہرے سناٹے کا احساس دلا رہی تھی۔ باقی سب لوگ تقریباً خوش تھے۔ جی میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، مجھے میرا من پسند دولہا مل رہا ہے، جسے میں نے چاہا وہ میرے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ بھلا میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ میری محبت کو قبولیت کا شرف بخشا گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ اس کی بات سنتی اس کی ماں اس کا چہرہ چومتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی، جبکہ سمیرا جو اب تک ایک طرف بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ صرف 3-4 مہینے پہلے کی تو بات ہے۔ رباب کتنی جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی لڑکی تھی، کیا بن گئی ہے؟ اب اس کے چہرے پر کوئی خوشی کیوں نہیں ہے؟ یہ سب کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ رباب کے چہرے پر پڑی ویرانی کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ اسے بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ رباب خوش نہیں تھی، بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کہنا کوئی سمیرا کے ساتھ اس کی کبھی نہیں بنی تھی، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ سمیرا کے بھی ہاتھ پیلے کر دیجئے۔ یہ اور میرے خیال میں ایک جتنی ہی ہے۔ ایک پڑوسن سمیرا کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ بس بہن جی، اب اسی کے بارے میں سوچیں گے۔ پہلے رباب ہماری ذمہ داری ہے، اسے اللہ پاک نے بے فکر کی ہے۔ اب انشاءاللہ سمیرا کا ہی سوچیں گے۔ چاچی فوراً بولی تھی۔ سمیرا اپنی طرف ان سب کا دھیان دے کر انکمفرٹیبل ہوگی۔ اس نے بمشکل اپنے لبوں پر، میں آپ لوگوں کے لیے مونگ پھلی اور جلیبی لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ پیچھے پھر سے تھال پر ڈھولکی بجاتے گانا شروع کر دیا۔ تارے کیا کر رہی ہو بلی یار، یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، چھوڑو نہیں، اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ریحان اکرم نے زبردستی خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر بیلا اسے گھسیٹ کر کمرے میں لا رہی تھی جہاں عورتیں ڈھولکی رکھی بیٹھی تھی۔ بیلا کو جب سے پتہ چلا تھا وہ لوگ ڈھولکی کر رہے ہیں، تب سے اس نے بھی ڈھولکی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ریحان نے بڑی مشکل سے اپنے کام سے 1 ہفتے کی چھٹی لی۔ آج صبح سے ہی وہ گھر پر تھا، اور جتنی سادگی سے سب کچھ چاہتا تھا اتنی سادگی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بیلا کچھ بھی سادگی سے ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ابھی سے گھر کی لائٹنگ شروع کروا دی تھی، اور پھر ڈھولکی بھی رکھوا کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ڈھول پیٹتے پیٹتے وہ اسے خوب تنگ کر رہی تھی، اس کی چہرے پر شرارت رکھ کر رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے پر مجبور تھا۔ اس کے دماغ میں تو اب صرف رباب کا ہی خیال تھا۔ وہ رباب کی اس دن والی بات سے کافی خفا ہوا تھا، مگر رباب اسے لے کر وہ بہت بدظن تھی۔ وہ سمجھتا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے اس کے ساتھ جو بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور اسے یقین تھا وہ سب کچھ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتا تھا تو پھر اس کی غلط فہمیاں دور کرنا کہاں اس لیے مشکل تھا؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا، مگر اس کے لبوں پر خاموش مسکراہٹ تھی، ایک ایسا یقین جو اسے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت دے رہا تھا۔ مجھے قبیلے میں واپس جانا ہے بالا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، سردار نے اچانک ہی کہہ دیا۔ جیسے ہی بالا کمرے میں داخل ہوتا اس کی آواز میں ایک ایسی بے چینی تھی جو بستر پر اسے قرار نہیں لینے دے رہی تھی۔ دعا میں جو نماز پڑھی تھی اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے دعا کے لیے اٹھے، ہاتھ چہرے پر پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ یہ اسپتال میں رہیں گے، یہاں اتنا اچھا علاج ہو رہا تھا، وہاں آپ کو آپ کے اندر کا کیڑا سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ دعا میں اس کے پاس آتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی سے پھونک مارتے ہوئے غصے سے بولی۔ اس کے آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو سردار کو روکنے پر بزے تھی، جبکہ اس کے معصومانہ سے غصے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ سجن سائیں، سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہاں اس بدبودار جگہ پر نہیں رہ سکتا، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مسلسل میرے سر میں درد ہے۔ سردار نے اپنے سر کو پکڑ کر کراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید بیزاری تھی۔ ہائے اللہ، آپ کے سر میں درد ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں؟ دعا فوراً اس کے قریب آئی، اس کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ میں آپ کا سر دباتی ہوں، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتایا کریں نا، میں کیوں ہوں یہاں پر؟ وہ اس کا سر دباتے ہوئے بے چینی سے بولی تھی۔ میں ابھی بات کرتی ہوں ڈاکٹر سے، وہ آپ کو اچھی والی دوائی دے گا۔
اسے آپ کا سر کا درد فوراً چلا جائے گا. مجھے دوائی نہیں سکون چاہیے سجن سائی. سمجھنے کی کوشش کرو, اس اسپتال میں میرا دم گھٹ گیا. میں کبھی اس طرح کی جگہ پر نہیں رکا ہوں اور نہ ہی اس جگہ میری پہچان ہے. میں نہیں رہ سکتا ایسے بند کمروں میں بستر پر پڑے. سردار نے بے بسی سے کہا. اس کی نظریں دوام پر جمی تھی جیسے وہ اسے کوئی حل چاہتا. سردار تمہیں فی الحال اپنا علاج پوری طرح سے کروانا چاہیے. بالا نے مداخلت کی. اس کی آواز میں سنجیدگی تھی. اتنی جلدی تم نہیں جا سکتے گھر واپس. ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں کم سے کم 15 دن تک ریسٹ کرنا ہوگا. بالا اسے سمجھانے لگا تھا. وہ جانتا تھا سردار کو قبیلے کی اصل حالت نہیں بتا سکتا تھا. قبیلے کی حالت سدھارنے میں وقت لگنا تھا اور وہاں کا منظر سردار کے لیے مزید تکلیف دہ ہو سکتا تھا. اللہ پاک کا کرم ہوا تھا کہ شہباز سردار کے چچا کا سب سے پسندیدہ گھوڑا اور ان کی آخری نشانی زندہ بچ گیا تھا اور اس کی کمر کے قریب سے گولیاں نکالی گئی تھیں. لیکن پھر بھی اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ سردار اسے دیکھتا اور مزید پریشان ہوتا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معصوم جانوروں پر فائرنگ ہوئی تھی. کچھ جانوروں کو تو انہوں نے راتوں رات ذبح کر دیا تھا تاکہ وہ حلال ہو جائے. لیکن کچھ جانور بالا کے پہنچنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں جا چکے تھے. کہنے کو یہ نقصان زیادہ بڑا نہیں تھا مگر جانوروں کے ساتھ سردار کا سلوک الگ ہی تھا. وہ جانوروں کو بے حد پسند کرتا تھا. یہ سب بتانا اس وقت ناممکن تھا. میں کچھ نہیں جانتا بالا. میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا تو مطلب صاف ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا. سردار کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی کہ بالا مزید کچھ نہ بول سکا. اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور بالا اس کے غصے کے آگے بے بس تھا. مجھے واپس گھر جانا ہے. جا کر میرے ڈسچارج کی بات کرو. بنا میرے ساتھ کوئی بھی بحث کیے وہ بالا کو گور کر بولا تو بالا کو نہ چاہتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھانے پڑے. اس کے دل میں بے بسی تھی مگر سردار کے حکم کو ٹالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. جب دوام وہیں اس کے پاس کھڑی اس کا سر دبانے لگی تھی. یہ بات سوچ کر ہی اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کا سر درد کر ہے اور اس نے اسے بتایا بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب سردار کو ڈسچارج کرنا ہے. بالا نے ڈاکٹر کاشف کو دیکھتے ہی کہا. اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا. وہ سردار کے کمرے سے نکل کر فوراً ڈاکٹر کی تلاش میں نکل پڑا تھا. نہیں بالا صاحب ابھی فی الحال ڈسچارج ممکن نہیں. ڈاکٹر کاشف نے سختی سے جواب دیا. ان کے چہرے پر تشویش تھی. ان کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ انہیں گھر بھیجا جائے. انہیں کم سے کم 15 دن کی مکمل نگرانی اور آرام کی ضرورت ہے. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ڈاکٹر. بالا نے بے بسی سے کہا. اس کی نظروں میں ایک التجا تھی. سردار نہیں مان رہے. وہ کسی صورت یہاں رکنے کو تیار نہیں ہے اور ہم سردار کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے. بالا کی آواز میں گہری تشویش تھی. ڈاکٹر کاشف نے گہری سانس لی. ان کے چہرے پر حیرانی اور پھر مجبوری کے تاثرات آئے. تو پھر اس کا ڈسچارج ممکن کر دیں ڈاکٹر صاحب. بالا نے اصرار کیا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو کسی کو بھی اس کے فیصلے پر مجبور کر سکتی تھی. وہ جانتا تھا کہ سردار کو روکنا ناممکن ہے. چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں ان کا ڈسچارج کر دیتا ہوں. لیکن آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. کوشش کیجیے گا وہ کوئی بھی ایسا سختی والا کام نہ کریں کیونکہ ان کا بازو بھی پورا طرح سے ٹھیک نہیں ہے. ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے کندھے کے بالکل پیچھے کی طرف گولی لگی ہے. یہ جگہ ہڈی سے بے حد ضروری ہوتی ہے. یہ اگر کمزور پڑ گئی تو زندگی بھر کے لیے مسئلہ بن جائے گا. کوشش کیجیے گا پوری کمر کو ٹیک کی صورت میں رکھ کر وہ نہ لیٹیں اور نہ ہی اس مسئلے پر کسی طرح کا بوجھ ڈالیں. باقی میں آپ پر یقین کرتے ہوئے اپنے پیشنٹ کو ڈسچارج کر رہا ہوں. آپ کسی طرح کی بے احتیاطی نہیں کریں گے. ڈاکٹر سے دیکھتے ہوئے بولا جس پر بالا نے صرف ہاں میں سارے لایا. آپ نہ بہت ضدی ہو گئے ہیں ڈاکو جی. بہت زیادہ ضد کرنے لگے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو. وہ لوگ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ ڈاکٹر کوئی دشمن نہیں ہے آپ کے. یہاں اسپتال میں علاج اچھے سے ہوتا ہے. قبیلے میں کتنی مشکل ہوگی اگر رات میں درد شروع ہو گیا تو. دوام نے شکوہ کنال لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر ناراضگی تھی. بالا تھوڑی دیر پہلے ہی سردار کا ڈسچارج کلیئر کروا کر گیا تھا اور ایک ضروری کام نپٹانے نکل چکا تھا. اسے 10 کلو سونا بیچنا تھا آج جس کی اچھی خاصی رقم مل رہی تھی اور وہ یہ رقم اسپتال میں دینے جانے والا تھا. اس کا کام کافی لمبا تھا اور اس کی واپسی کافی دیر سے ہونی تھی جبکہ دوام کمرے میں سردار کا سامان پیک کر رہی تھی. اچھا نا منہ تو نہ بناؤ سجن سائی. ادھر آؤ میرے پاس. اس کی ناراضگی دیکھ کر سردار کا موڈ بدل رہا تھا. ویسے چھونے کو بے قرار ہوتا. میں ضدی لوگوں کے پاس نہیں آتی. وہ منہ بنا کر بولی. ضدی؟ میں ضدی ہوں یا تم ضدی ہو؟ اپنی ہر بات منوا لیتی ہو. سردار نے اس کے قریب سے اس کا رومال اٹھا کر پیار سے اس کے رخسار پر مارتے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. کیا کر رہے ہیں؟ درد ہوگا خون نکلے گا. دوام پریشانی سے بولی. جب اس کے بازو پکڑ کر سردار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا اور وہ سنبھل نہ پائی اور سیدھی اس پر آ گری. کچھ ہوش ہے آپ کو؟ اگر آپ کو درد ہوا نا تو میں نے لحاظ نہیں کرنا آپ کا. دوام بولتی ہی رہ گئی.
جب سردار نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے لبوں کو لاک کر دیا، اس کے انداز میں ایسی شدت تھی جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھا رہا۔ اس کے ہونٹ تیزی سے دوام کے ہونٹوں پر حرکت کر رہے تھے، وہ اسے سانس تک لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایک عجیب بے قراری تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو چراتے ہوئے اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا، جبکہ کافی دیر بعد اس کی سانسوں کو آزاد کرنے پر دوام تھک کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ یہ جو بے وجہ حکم چلاتی ہو نا مجھ پر، اس کی سزا ہے۔ پورے ڈکیت قبیلے کے سردار کو آگے لگا رکھا ہے تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ معصوم سے شور کو تنگ کرتے ہوئے سردار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر لیا۔ اس کا رومانٹک موڈ اب تک آف نہیں ہوا تھا، تبھی تو وہ اپنی مونچھیں اس کے گالوں پر رگڑ رہا تھا۔ درد ہوگا آپ کو، دوام اس کے سینے میں چھپی چھپی بولی۔ وہ کسی طریقے سے اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے چھپانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی گرم سانسوں سے اس کی گالوں کو سلگا رہا تھا۔ جب تم پاس ہوتی ہو تب کوئی درد نہیں ہوتا، صرف راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، جو صرف تمہارے ہونے سے میسر ہوتا ہے۔ تمہارے بنا زندگی کچھ نہیں۔ وہ پھر سے اس کے لبوں کا نشانہ بناتا ایک دفعہ پھر سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کیے چرانے لگا، جبکہ وہ اس کی شدتوں کے سامنے ہارنے لگی۔ وہ پوری طرح اس کے ہونٹوں میں گم سا ہو گیا جب انہیں ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ کھٹ کھٹ، ڈاکٹر نے آج کسی دروازے پر دستک دی۔ سردار اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا، اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو گھورنا شروع کر دیا، جو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر اندر آیا اور سردار کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ سردار بے اختیار سے انداز میں ڈاکٹر کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چڑچڑاپن اس کے چہرے سے یہاں تھا، اس کا اکتاہٹ بھرا انداز اتنا عجیب و غریب تھا کہ عوام کو ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ بمشکل خود کو روکے ہوئے تھی۔ آخرکار ڈاکٹر نے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر صاحب بھی ضروری کارروائیاں کرنے لگے تھے، بالا یہاں نہیں تھا، اس لیے دعا میں ان کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی اور انہیں یقین دلا رہی تھی کہ وہ سردار کا بہت خیال رکھے گی۔ یہ ڈاکٹر بہلا کہاں ہوتی ہیں؟ اس دن یہاں پر تھی نا؟ کچھ کہہ رہی تھی۔ بالا ریسیپشن پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا تھا۔ اتنے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر بہلا کا ہونا اس کے لیے کافی حیران کن تھا، لیکن اس نے اسے اس دن دیکھا تھا سو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ڈاکٹر بہلا جونیئر ڈاکٹر ہیں، اس دن وہ اپنے اسپیشل ٹیسٹ کے لیے یہاں آئی تھی۔ اگر وہ ٹیسٹ کلیئر کر گئی تو یقیناً وہ اسی اسپتال میں آگے فیوچر میں اپنی ہوم جاب کمپلیٹ کریں گی۔ ریسیپشنسٹ فوراً بولنے لگی، وہ بنا کوئی سوال کیے سیدھی معلومات دے رہی تھی۔ بالا جانتا تھا ایسا صرف اور صرف اس کے ڈاکو ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا، ورنہ کسی بھی ڈاکٹر کی انفارمیشن اس طرح سے دینا ان کے رولز کے خلاف تھا۔ باقی اس اسپتال کا تقریباً سارا ہی اسٹاف جانتا تھا کہ ڈاکو کس طرح ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کے لہجے میں ہمیشہ ہی ان کے لیے ڈر خوف کے بجائے عزت اور احترام ہوتا تھا۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد بالا نے صرف کندھے اچکائے تھے اور آگے چل دیا۔ مزید کوئی بھی سوال کیے بغیر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کل اسے قبیلے سے خبر ملی تھی کہ ریحان اکرم کی شادی ہو رہی ہے۔ گاؤں کے گھر میں کافی رونق لگی ہوئی ہے۔ ریحان اکرم کی خوشی کی کوئی خبر سن کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کی خوشیوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال تو وہ یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ جب وہ سردار کو واپس قبیلے میں لے کر جائے گا تب کیا ہوگا، اس لیے وہ چاہتا تھا وہ اسے شام کے وقت اسپتال سے لے کر نکلی تاکہ قبیلے میں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے۔ ایک دفعہ وہ سردار کو اس کے کمرے میں پہنچا دے گا اور اس کے بعد وہ دوام کو سمجھا دے گا کہ سردار کمرے سے نہیں نکلنے دینا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں قبیلے کی حالت درست کر سکتا تھا، لیکن سردار کے وہاں ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ کہیں سردار غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو وہ پہلے ہی زخمی تھا۔ بالا سردار پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سردار کو قبیلے میں واپس رات کے اندھیرے میں لایا گیا تھا تاکہ اسے کچھ بھی پتہ نہ چل سکے۔ سب لوگوں نے اس کے واپس آنے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا، آخر وہ ان کا سردار تھا، لیکن اس نے کسی طرح کی فائرنگ یا جشن منانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ اسے نیچے میدان میں بٹھانے کے بجائے وہ لوگ سیدھا اوپر لے جانے پر بزے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق سردار کو آرام کی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ آخر اس کی غیر موجودگی کے علے میں کیا کیا ہوا ہے۔ ریحان اکرم کا وہ کیا حال کرے گا یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا، لیکن فی الحال اس کے سردار کو مکمل طور پر آرام کی ضرورت تھی۔ وہ کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ سردار اتنے لمبے سفر کے بعد اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے خاموشی سے بالا کے سہارے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ دوام بھی اچھی خاصی تھکی ہوئی تھی۔ سردار جانتا تھا وہ اتنے دن سے سکون کی نیند نہیں لے سکی۔ سکون کی نیند کیا، وہ تو نیند ہی نہیں لے سکتی تھی۔ اور سناؤ گاؤں میں کیا چل رہا ہے؟ سردار نے بالا کے سہارے اندر اپنے روم میں بڑی مشکل سے آتے ہوئے پوچھا۔ جمرو بھی لڑکھڑاتے ہوئے کافی مشکل سے چلتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ ریحان اکرم کی شادی ہے کل تک رباب کی رخصتی ہوگی شاید، معلوم نہیں، لیکن کافی دھوم دھام سے گاؤں میں۔ جمرو نے تفصیل سے بتایا۔ بے شک وہ یہاں پر بستر پر پڑا تھا، لیکن اسے گاؤں کی پوری خبر تھی۔ سردار نے ایک نظر جمرو کو دیکھا، پھر میں سارے لا گیا۔ دوام نے کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے اس کے گھر والوں کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔
दोम सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सरदार अभी तक जाग रहा था, जबकि वो ईशा की नमाज अदा करके गहरी नींद सो गए थे। बाला और जुमलू काफ़ी देर इसके पास बैठे उसे बातें करते रहे, उसे आगे पीछे खबरें सुनाते। 3-4 दिनों में क्या हुआ वैसे सब कुछ बता रहे थे, लेकिन कबीले पर हमला हुआ इस बात की भनक तक वैसे नहीं लगने दे रहे थे। ये समझे बगैर कि वो सब कुछ पहले से ही जानता है, बल्कि गुनहगार खुद अपना गुनाह कबूल करके गया है। फिर वो इसको आराम करने का कहते खुद भी अपने अपने कमरों में चले गए, तो वो खामोश इस छत को घूरने लगा था और अब इसका ध्यान दोम की तरफ था। वो नरमी से इसके बालों में हाथ फेर रहा था, उसका हसीन चेहरा उसकी आंखों के सामने था और बस इसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो नरमी से इसके गालों पर अपने लब रखता, उसके साथ हल्की फुल्की शरारतें कर रहा था, क्योंकि वो जागने का कोई इरादा नहीं रखती थी, इसलिए उसका हाथ पकड़ अपने चेहरे के नीचे रखते हुए फिर से सो गए। वो कितनी ही देर उसे देखता रहा, फिर ऐसा उसके करीब से उठने लगा तो दुआ ने मुंदी मुंदी आँख खोलकर उसे देखा था। वॉशरूम जा रहा हूँ यार, वो नरमी से मुस्कुरा कर बोला। उसके प्यार से चेहरे पर हाथ फेरने पर दुआ दोबारा से आंखें बंद करके पुरसकून नींद दोबारा सो गई। हादसा से पत्थर हटाते हुए सरदार ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला था। उसके चेहरे पर एक आज़म था, हालांकि पेट में काफ़ी शदीद किस्म की तकलीफ थी। पीठ में, लेकिन मगर उसकी तकलीफ का वो क्या करता जो उसकी जान में बस गई थी। रेहान अकरम उसके सामने बैठकर दरअसल से खुद अपना जुर्म कबूल करके गया था। मल्ला यकीन उसे इस तकलीफ से बचाना चाहता था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात की उसे भनक तक ना लगने दी। उसने मुकम्मल कोशिश की सरदार को पता न चले कबीले में क्या हुआ, क्योंकि वो जानता था ये कबीला सिर्फ सरदार का घर नहीं बल्कि इसकी दुनिया जो इसने बसाई है। अगर इसकी दुनिया में कोई आकर तबाही मचाएगा तो सरदार इसका क्या हाल करेगा, ये तो खुद सरदार भी नहीं जानता। बिना आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा बंद करते वो नीचे की तरफ आया। मैदान बिल्कुल खामोश था, रत अंधेरा था। दूर आसमान पर चांद चमक रहा था। इस चमकते चांद की रोशनी में उसने कबीले की हर चीज़ पर निगाह डाली। क्या नुकसान हुआ था, कौन सी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी, हर चीज़ लम्हों में समझ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल की तरफ बढ़ गया। उसने अस्तबल पर बुरी तरह से नजरें घुमाई और फिर इसकी आंखों में ऐसी वहशत उतरी कि वो एक लम्हा मजीद वहाँ ना रुक सका। सिर्फ एक नज़र में वो समझ गया कबीले में कितना नुकसान हुआ है, जानवर कितने गायब थे, कितने जख्मी थे, वो सब जान चुका था। वो अपने कबीले की एक ही चीज़ की खबर रखता था। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि इसके कबीले से कुछ गायब हो उसे पता न चले। वो नुकसान था जो इसकी रूह को चीर कर रख गया। उसने खामोशी से आसमान की तरफ देखते आंखों को जोर से मींचा था। आजा शेरदिल, सरदार ने शेरदिल को बाहर आने का इशारा किया। उसकी आवाज़ में एक बेकरारी थी। शेरदिल खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता कबीले से बाहर निकल आया। शेरदिल पर सवार होते हुए सरदार ने एक अलग सफ़र शुरू किया, एक ऐसा सफ़र जिसमें इसका साथी शेरदिल था। रात की सही पुलिस स्टेशन के गिर्द गहरी थी। बाहर हल्की फुल्की गहमा गहमी थी। चंद पुलिस हल्कार गश्त में मजरूर थे। कुछ रवि से अपने वर्दियों का बटन दुरुस्त करते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आपस में महवे गुफ्तगू थे। अचानक हवा में कैसी ठंडक उतरी, जैसे कोई तूफान अपने साथ वीरानी का पैगाम लाया। दूर से घोड़े कदमों की धीमी बौखलाहट चाप सुनाई दी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। पुलिस स्टेशन के सामने सरदार ने शेरदिल की बागें खींची। घोड़ा तेज से रुका और सरदार एक यलगार की तरह उसकी भीड़ से उतरा। उसकी आमद ऐसी खामोशी थी जो एहलकारों को अपनी मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। रात की गहरी चादर में लिपटा इसका वजूद सिर्फ एक साया था, मगर उसकी आंखों में वहशत की ऐसी आग भड़क रही थी जो रात के अंधेरे को भी चीरती हुई महसूस होती थी। वो सामने पुलिस स्टेशन की इमारत को घूर रहा था। उसकी निगाहें किसी शिकारी की तरह अपने शिकार पर जमी थी। उसके दाएं हाथ में राइफल की लकड़ी की गिरफ्त पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नसें उभर आई थी। माथे पर गुस्से की लकीरें नमूदार थीं, जो इसके अंदर उबलते लावे की चुगली खा रही थी। उसने राइफल को मजबूती से अपने कंधे से उठाया और उसका रुख सीधा सामने की तरफ किया। वो एक लम्हे के लिए ठहरा, फिर बिजली की सी तेज़ी से राइफल से गोलियां निकलने लगी। धड़ 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 की गूंज ने रात का सन्नाटा चीर दिया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एहलकार बुखला कर इधर उधर भागने लगे। उसने अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश की, मगर सरदार की वहशत का खौफ इन पर सवार हो चुका था। पुलिस तेज़ी से बाहर निकलते हुए फायरिंग करने की कोशिश कर रही थी, मगर इनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही कोई एहलकार अपनी बंदूक उठाता या उसकी तरफ निशाना बांधने की कोशिश करता, सरदार की राइफल से निकलने वाली गोली बिजली की सी तेज़ी से उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल या राइफल पर लगती और वो हथियार एक धमाके के साथ दूर जा गिरता। हर तरफ गिरते हथियारों की आवाज़ें गूंज रही थी, कड़कड़ाहट, टूट फूट और उसके साथ एहलकारों की दहशतज़दा चीखें। किसी के भी हाथ में पिस्तौल या बंदूक नहीं रह पा रही थी। सरदार का अंदाज़ा ऐसा था कि जैसे वो इन हथियारों को रूह छीन रहा हो। उसकी गर्दन की रगें तान चुकी थी और उसके माथे पर गुस्से की लकीरें मजीद गहरी हो गई थी। वो एक बेरहम खूंखार शिकारी की तरह खड़ा था और उसके सामने खड़े हर एहलकार की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। खौफ से उसकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। हर तरफ तबाही मचाने और एहलकारों को निहत्था करने के बाद सरदार ने अपनी राइफल को आहिस्ती से नीचे किया
اور اس کی باری آواز رات کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا مگر اس میں چھپی گرج پورے ماحول کو تھرا رہی تھی۔ اس نے وہاں موجود سب سے سینئر نظر آنے والے اہلکار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر موت کا خوف رقص کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بس گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے ڈر گئے تم لوگ؟ تم وردی والے تو سچ میں بہت بزدل نکلے۔ میرا ایک پیغام اپنے انسپکٹر ریان اکرم کو دے دینا۔ سردار کی آواز ایسی تھی کہ ہر لفظ میں آگ بھری ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد شفاف مسکراہٹ پھیلی۔ اسے کہنا کہ سردار واپس آ گئے۔ میرے قبیلے میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے اسے بھولنے والا سردار نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میرے قبیلے میں تباہی مچا کر وہ اپنی خوشیوں کا آشیاں بسائے گا تو ایسا سردار دلدار اہلکار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے الفاظ شعلوں کی طرح نکل رہے تھے۔ اس کو بول دو اپنی ہر خوشی پر ماتم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور اس کی انگلیاں قمیض کے اوپر سے دل کی دھڑکن سردار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیاں قمیض کے اوپر سے دل کی دھڑکن محسوس کرنی تھی۔ یہ سردار دلدار اہلکار کا وعدہ ہے کہ اب اسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے لیے صرف غم اور پچھتاوا باقی رہے گا۔ اس کے بعد میں آدم تھا جو چٹانوں کو ہلا دے، ایسا غصہ جو سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص جان چکا تھا کہ اب ایک نئے خوفناک طوفان کا آغاز ہو چکا ہے اور اس بار یہ طوفان صرف ریان اکرم کے لیے تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور محفل اب تک ختم نہ ہوئی تھی۔ بیلا نے محلے کی آنٹیوں کو اب تک بٹھایا ہوا تھا اور خوب گانے چل رہے تھے۔ ماحول میں شور اور خوشی بھری تھی۔ اچانک ہی ریان اکرم کا فون بجنے لگا۔ اس کی بجتی رنگ ٹون شور میں بھی نمایاں تھی۔ عابد کا فون تھا۔ ریان نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ سر یہاں بہت برا حال ہے، پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا، گاڑیاں تباہ کر دی گئی، دروازے کھڑکیاں ہر چیز ٹوٹ چکی ہے، اندر تباہی مچ چکی ہے، پورے کا پورا تھانہ اپنی اصلیت کھو چکا ہے۔ عابد کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف نمایاں تھا۔ ریان کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا بول رہے ہو؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ کوئی حملہ ہوا ہے؟ کوئی دھماکہ ہوا ہے کیا وہاں؟ تم سب لوگ ٹھیک ہو؟ ریان پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ سر نہ دھماکہ ہوا ہے اور نہ ہی حملہ ہوا ہے۔ عابد کے لہجے میں سنسناہٹ تھی۔ سردار دلدار یہاں آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس تباہی کی جو ہم نے اس کے قبیلے میں مچائی ہے، اور آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ آ چکا ہے واپس، وہ آپ کو کوئی خوشی دیکھنے نہیں دے گا۔ ریان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا یہ کہ بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو اسپتال میں ہے، اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اتنی جلدی اس کو ڈسچارج کیسے مل گیا؟ ریان کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سر یہ سب کچھ تو میں نہیں جانتا، بس یہ پتہ ہے کہ وہ سردار دلدار ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ، اتنی وحشت کی حد نہیں۔ عابد کی آواز میں لرزش تھی، وہ مشکل بول پا رہا تھا، چہرے پر نقاب تھا لیکن اس کی آنکھیں اللہ۔ عابد گھبرا کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ سردار کی آنکھوں کی وحشت تو خود ریان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ وہ دن بھلا نہیں تھا جب تھانے میں سردار نے اسے بے لباس کیا تھا، اس کی عتق کی تھی۔ ریان نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، تم سب لوگ ٹھیک ہو؟ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی سر ہم سب لوگ ٹھیک ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے۔ عابد نے جلدی سے جواب دیا۔ تقریباً اس کی فائرنگ سے 4 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو چکی تھی۔ تھانے کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہے، ہمیں اوپر جواب دینا پڑے گا۔ ریان کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ تم لوگ کیا سوئے پڑے تھے؟ جوابی کارروائی کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟ اس کی آواز میں تیکھا پن تھا۔ سر وہ اتنا چالاک آدمی ہے، وہ جوابی کارروائی کرنے ہی نہیں دے رہا تھا، ہم چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، وہ اتنی تیز نگاہ رکھتا ہے کہ حد نہیں۔ عابد کی آواز میں بے بسی تھی۔ ریان نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے، ایک پولیس والے ہو کر ایک ڈاکو کی تعریف کر رہے ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں کل صبح چکر لگاتا ہوں لیکن سر کل تو آپ کی شادی ہے، عابد نے یاد دلایا۔ ہاں دیکھا جائے گا، میں کل آتا ہوں پولیس اسٹیشن، تم لوگ پولیس اسٹیشن کی حالت بہتر کرو۔ وہ پریشانی سے فون بند کر چکا تھا جبکہ سردار کی واپسی نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی خوشیاں خطرے میں تھیں اور یہ بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، کندھے کے پیچھے سے پھر سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ جس خاموشی سے قبیلے سے نکلا تھا اسی خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔ یہ تو جنگ کی شروعات تھی، ابھی اس نے بہت کچھ کرنا تھا۔ قبیلے میں واپس آتے ہوئے اس نے شیر دل کو واپس استبل جانے کا اشارہ کیا، جو جس طرح خاموشی سے گیا تھا بالکل اسی طرح خاموشی سے واپس استبل کی طرف لوٹ گیا جبکہ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے بے تحاشا تکلیف ہو رہی تھی، ہر قدم پر درد کا ایک تیکھا وار اس کے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو کو ہلکی سی حرکت دینے کی کوشش کی تو یہ اسے کافی مشکل لگا۔ اتنی بھاری بندوق کے ساتھ اس لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے تھانے کی چیز لڑاتے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا،
لیکن اب وہ شدید تکلیف میں تھا۔ واپس آتے ہوئے اس نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھی، جبکہ پھر قمیض اتارتے اس نے پیچھے اپنے زخم کو دیکھا جہاں ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کی زیادہ پرواہ نہ کرتے ہوئے بیڈ پر دوام کے قریب اپنی جگہ بنائی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کی موجودگی میں اپنے تمام دکھوں کو بلا دے۔ فائرنگ کرتے اس نے خاص خیال رکھا تھا کہ کسی طرح کا جانی نقصان نہ ہو، لیکن اس نے جان بوجھ کر ان کا مالی نقصان کیا تھا تاکہ وہ انہیں بتا سکے وہ کتنے بزدل ہیں اور اتنی بزدلی میں وہ کس سے پنگا لے رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں نے اہلکاروں کو افزودہ چہرے گھوم رہے تھے جن کے ہاتھوں سے اس نے حملے کیے تھے۔ اس نے اپنے دل کی شدت کم کرنے کے لیے گہری سانس لیتے ہوئے دوام کو آہستہ سے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے میں چھپایا جیسے وہ اس کے حرارت کو کم کر دے گی۔ دوام نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے آہستہ سے انہیں چوم کر اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ جس انداز میں وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا، دوام نے آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا آثار بنایا۔ وہ اس کی شہرہ کو سلاتے ہوئے اپنے لب وہاں رکھتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اس لمحے درد، غصہ اور انتقام کی آگ سب اس کی ذات میں سمٹ کر صرف دوام کی قربت میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ ڈاکو جی اٹھے میرے اوپر سے، آپ میرے اوپر سو رہے ہیں۔ دوام اسے جگانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے دوام پر اچھا خاصا وزن ڈال رکھا تھا جبکہ وہ اس کے نیچے پوری طرح سے دبی ہوئی تھی۔ آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی۔ ڈاکو جی اٹھ جائیں میرے اوپر سے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کیوں میری جان لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں، آپ کا اتنا خیال رکھتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ وہ نیچے سے دعائیاں دے رہی تھی جبکہ سردار اس کی باتیں سنتا مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنی گرفت میں قید کرنے لگا۔ تو اب کی دفعہ دوام کو لگا تھا جیسے وہ جاگ رہے اور جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہے۔ ڈاکو جی میں بول رہی ہوں، اگر تو آپ جاگ رہے ہوئے اور جان بوجھ کر آپ نے مجھے اپنے نیچے دفن کر کے تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا نا، تو میں بول رہی ہوں میں بخشوں گی نہیں آپ کو، آپ تو زیادہ ہی بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی۔ تو وہ سچ میں بلبلا کر اٹھا تھا جبکہ اس طرح سے اٹھنے پر اس کے کندھے سے شدید قسم کی تکلیف کی لہر اٹھی۔ اوہ سوری ڈاکو جی، دوام فوراً گھبرا گئی۔ میں بھول گئی تھی، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، نہ جانے کیسے ہو گیا۔ آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ ہائے اللہ، آپ کو تو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کا زخم دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی جبکہ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اچانک اس کا چہرہ تھامے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے گیا۔ انداز میں وہی شدت تھی، وہی دیوانگی تھی۔ وہ اپنے لبوں کو بے لگام اس کے چہرے پر چھوڑتا میں تابیوں کی الگ ہی داستان لکھنے لگا تھا جبکہ دوام اس کی باہوں میں قید ہوتی خود کو اسے چھڑانے لگی۔ اوہ ہو ڈاکو جی، چھوڑے نا مجھے، یہاں آپ کو اتنا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور آپ ہیں کہ میں ہوں کہ… وہ اس کی بات پکڑ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ صبح صبح ہی گندی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، آرام سے بیٹھیں، میں بالا بھیا کو بلا کر لاتی ہوں، وہ آپ کے زخم پر پٹی باندھ دیں گے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی جبکہ وہ جو اسے پکڑ لینا چاہتا تھا بری طرح سے ناکام ہوتا اسے دروازے سے باہر نکلنے تک گھورتا رہا جبکہ وہ کھلکھلاتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں دوام بالا کے ساتھ آئی تھی جبکہ بالا آتے ہی سردار کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس کی آگ کی پھرتی سے زخم صاف ہوا اور پھٹی ہوئی پٹی اتار دی گئی۔ سردار کے چہرے پر تکلیف کے ہلکے سے تاثرات پڑے مگر اس نے انہیں دبا دیا۔ تھوڑی دیر میں بالا اس کی پٹی کاٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زیادہ حرکت مت کرنا، تم نے کوئی بھاری کام کیا ہے کیا؟ یہ زخم اس طرح خراب کیوں ہوا ہے؟ بالا نے پٹی کرتی ہی پریشانی سے پوچھا۔ اس کی نظریں سردار کے چہرے پر جمی تھی۔ بھاری کام کس طرح کا بھاری کام بالا بھیا؟ میں نے تمہیں بستر سے نہیں اٹھنے دیا، بھاری کام کیسے کر رہے ہیں یہ؟ دوام اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ سردار نے ہلکے سے کندھے اچکائے جیسے اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ ویری گڈ بہنا، اب آگے بھی یہی کرنا تم نے، سردار کو ہلنے بھی مت دینا بستر سے، یہ جتنا آرام کرے گا اتنا جلدی ریکور ہوگا، بالا نے سردار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ کم سے کم ایک ہفتے تک تو بستر سے اس کا اٹھنا ممنوع ہے۔ دوام نے فوراً کسی فرما بردار بچے کی طرح ہاں میں گردن ہلائی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس فرما بردار بچے کو رات کو دھوکہ دے کر گیا بھی ہے اور واپس بھی آیا ہے، اور اس بچے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں تم لوگوں کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں، باقی تمہیں پتہ ہے نا تم نے کیا کرنا ہے، بالا نے دوام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو دوام نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی گردن آج کچھ زیادہ ہی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ بالا نے اسے بتایا تھا سردار کو نیچے قبیلے میں نہیں آنے دینا، کسی بھی حال میں نہیں آنے دینا۔ قبیلے میں کوئی سازش کی گئی ہے جس خبر وہ سردار کو نہیں لگنے دینا چاہتا۔ شاید پوری بات تو اس نے نہیں بتائی لیکن ہلکا پھلکا بتا دیا۔ قبیلے میں کچھ ضروری کام ہوا ہے جس میں وہ فی الحال سردار کو شامل نہیں کر چاہتا کہ سردار شامل ہو گیا تو وہ اپنا خیال نہیں رکھے گا۔ دوام صرف اس کو سردار کی پرواہ تھی، وہ پوری طرح اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بالا نیچے جاتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔
صبح صبح ہی ریان تھانے پہنچا تھا. تھانے کی حالت واقعی ناقابل بیان تھی. ہر طرف تباہی کا منظر. وہ حیران رہ گیا. سردار کل ہسپتال سے ڈسچارج ہوا اور ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت ایسی تھی ہی نہیں کہ اسے ڈسچارج کیا جائے. یعنی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا. اس حالت میں وہ یہاں تھانے آ کر یہ حالت کر گیا. تھانے کی یہ بات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی. اس نے سامنے کھڑے اہلکاروں کو دیکھا اور اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی. گورنمنٹ کی گاڑیوں کو پورا حساب دینا پڑے گا. کس بنا پر گولیاں چلی اور ہم نے سیلف ڈیفینس میں کیا کیا. ایک ایک چیز کی خبر دینی پڑے گی. اس کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی. جتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی حساب پورا کرنا پڑے گا. لکھو درخواست اس سے پہلے کہ تنخواہوں سے پیسے کٹ جائیں. وہ پریشانی سے کہنے لگا جتنا نقصان سردار کار گیا تھا یقیناً اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا. جبکہ ریان ابھی تک اپنی حیرانگی چھپا نہیں پا رہا تھا. آج اس کی شادی تھی. وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا تھا. لیکن تھانے کی حالت نے اسے بری طرح پریشان کیا تھا. اس کی خوشیوں پر سردار کا حملہ ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آ چکا تھا. میں آج واپس نہیں آ سکوں گا. انشاءاللہ کل چکر لگاؤں گا. تب تک یہ سارا کچھ ٹھیک کر لینا تم لوگ. وہ تھانے کو پوری طرح سے چیک کرتے ہوئے گہری سانس لیتا باہر نکل گیا. اس کے قدم جلدی میں تھے مگر اس کے ذہن میں سردار کی دھمکیاں گونج رہی تھیں جو اس کی خوشیوں پر ماتم کرنے کا وعدہ کر گیا تھا. وہ ابھی تھانے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ڈی ایس پی کی کال آ گئی. وہ صبح سے شام تک سردار کے ساتھ ایسی چپکی رہی تھی جیسے آج دور نہ ہونے کا پلان ہو. جب اس کا دل کرتا وہ زبردستی اسے تنگ کرنا شروع کر دیتی. کب اوڑا دوام نے ہاتھ اچھالا. چڑیا اڑی. وہ پھر بولی. سردار نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. وہ اس کے ساتھ لیٹی زبردستی کا کھیل کھیل رہی تھی جبکہ وہ اپنی انگلی اس کی انگلی میں دبا کر شرارت سے اس کی انگلی کو پکڑ لیتا جس پر وہ منہ بنا کر پھر سے اسے کھیل کے رول بتاتی. ڈاکو اڑا دوام نے ہنستے ہوئے کہا. تو سردار نے فوراً ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ اونچا کر کے نیچے گرا دیا. ہار گئے ڈاکو جی. آپ تو اڑتے ہی نہیں. دوام نے منہ بنایا. اس کی آنکھوں میں شوخی رقص کھا رہی تھی. کس نے کہا میں نہیں اڑتا. ابھی میں اڑ کر دکھاؤں تمہیں لے کر آسمان میں پھر کہو گی ڈاکو جی نیچے اتار دیں. سردار نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا. اسے اپنی طرف کھینچا. دوام شرما کر اپنا آپ چھڑانے لگی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. چھوڑیں نا ڈاکو جی. یہ سب کیا کر رہے ہیں. کھیلتے ہیں نا. وہ اس کے رومانٹک موڈ کو بھانپ کر فوراً بھاگنے کے لیے پرتولنے لگی. لیکن وہ بھی سردار تھا. آج تو اس نے اسے بالکل نہیں بخشنا تھا. وہ تھوڑی دیر بعد کبھی اس کی سانسیں چراتا, کبھی اس کی گردن کو اپنے لبوں سے سرخ کر دیتا, کبھی وہ اس کی باہوں میں پوری طرح سے بے بس ہو جاتی, کبھی اپنی شرارتوں سے اسے بے بس کر دیتی. ہاں تو چلو نا کھیلتے ہیں. وہ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اسے اپنے قریب کھینچتے پہ لگام لبوں کو اس کی گردن پہ کھیلنے لگا. وہ سارا دن ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوئی. اس کی موجودگی سردار کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی. جب وہ دوام کے ساتھ ایک بھرپور ہنستا کھیلتا دن گزارتا بہت خوش تھا. اس کا درد, تھکاوٹ, انتقام سب کچھ جیسے تھم سی گئی تھی. سردار خیریت. دن میں کئی بار بالا اور جملو آئے. تھوڑی دیر بعد اس کی صحت پوچھنے کے لیے کمرے میں آ رہے تھے. ان کے چہرے پر فکر صاف دکھائی دیتی تھی اور وہ بار بار سردار کی طرف دیکھتے جیسے کوئی بات چھپا رہے ہو. خیریت ہی ہے بالا. سردار نے انہیں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. اس کی نظریں دوام پر تھیں جو اس کی پٹی کو غور سے دیکھ رہی تھی. تم لوگ اپنے کام پر دھیان دو. ہاں سردار نیچے کام چل رہا ہے. ہم سب سنبھال رہے ہیں. جملو نے فوراً کہا. اس کے لہجے میں جلدی سے سردار نے سارے لایا. وہ جانتا تھا نیچے قبیلے کی حالت بہتر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہر چیز کی مرمت, ہر بکھرے سامان کو سمیٹا جا رہا تھا. اس نے قبیلے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ سوال جواب پر یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ بدلے پر یقین رکھتا تھا. اور ابھی تک اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا تھا. بالا اور جملو کی جانب بعد اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی آگ بھڑک اٹھی. ریحان اکرم. اس کے اندر ایک گہری گرج اٹھی. تم نے سوچا تھا میرے گھر میں گھس کر میرے لوگوں کو نقصان پہنچا کر میرے جانوروں کو لہو لہان کر کے تم اپنی خوشیوں کا شانہ بسا لو گے. اس کے ماتھے پر گہری لکیریں نمودار ہوئیں. اس کی مٹھیاں بھینچ کے تم نے میرے قبیلے کو تباہ کیا, میری پہچان پر حملہ کیا. اب تمہیں بھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی. ہر خوشی پر ماتم کرو گے. تمہاری ہر سانس, تمہاری رات میں تمہیں میری تباہی یاد آئے گی. تمہارے لیے کوئی سکون نہیں بچے گا اس دنیا میں. اس کے لبوں پر ایک شفاف سا مسکراہٹ پھیل گئی. ریحان اکرم کی اکڑ کو مٹی میں ملا کر یہ اسے سکون ملنا تھا. اس کے اندر کی وحشت جاگ اٹھی تھی. اگر وہ اس کے گھر میں گھس کر اتنی تباہی مچا سکتا تو پھر وہ کیوں اس کی خوشیوں کا خیال کرتا. اب صرف انتقام کی آگ ہی جلے گی جب تک تمہاری ہر خوشی خاک نہ ہو جائے. اس نے بے یقینی سے دوام کو دیکھا جو اس کے قریب بیٹھی انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کا وجود گرمی سے تپ رہا تھا اور سردار کا دل چاہا وہ سب کچھ اسی لمحے ختم کر دے. رات کا وقت تھا. تقریباً 9, 9:30 بج رہے تھے. بالا بھی کچھ دیر پہلے ہی سردار کے ساتھ کھانا کھا کر نیچے گیا تھا. اسے یقین تھا اب تک وہ اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا. لیکن اگر سردار نیچے نہ ہوتا تو قبیلے کے لوگ باہر میدان میں کم ہی بیٹھا کرتے تھے. خاص کر بڑے بزرگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور جوان ڈاکو بھی اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے تھے.
دعا میں کی نماز ادا کر کے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ آ کر لیٹی اس کا نرم وجود سردار کے پہلو میں سکون سے پڑا تھا۔ سردار اس کی گہری نیند میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کبھی اس کے گالوں کو چومتا، کبھی اس کی گردن پر اپنی داڑھی چبوتا۔ اسے صرف یہ یقین کرنا تھا کہ وہ گہری نیند میں اتر چکی ہے۔ اس کی سانسیں ہموار ہو چکی تھیں اور اس کی چہرے پر سکون نمایاں تھا۔ اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں اتر چکی ہے، وہ کل کی طرح آج بھی خاموشی سے غار سے باہر نکلا، شیر دل کو لیا اور ایک دفعہ پھر سے قبیلے سے نکل گیا۔ اس کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھا، اس کا عزم پختہ تھا۔ بارات میں زیادہ لمبی چوڑی رسمیں نہیں تھی، کیونکہ ریحان کافی دیر سے آیا تھا۔ تھانے سے واپس آتے ہوئے اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے ڈی ایس پی صاحب نے بلا لیا تھا۔ اپنی شادی کے دن وہ ہرگز نہیں چاہتا، لیکن ڈی ایس پی سر کافی زیادہ غصے میں تھے۔ آخری حملہ ہوا تھا اور وہ حملے کا جواب دے بھی نہیں پائے تھے۔ اسے ہر چیز کا حساب دینا تھا۔ وہاں سے تقریباً 5:30 بجے کے آس پاس فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا تو بیلا پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیادہ لمبی بارات نہیں تھی، 15 سے 16 لوگ ہی شامل تھے، وہ بھی گلی محلے کے۔ لیکن اتنی دیر سے بارات نکلی تھی، تبھی گاؤں پہنچتے پہنچتے بھی 7:30-8 بج چکے تھے اور واپس آتے ہی یہاں رسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس نے معاملہ پہلے ہی حل کر لیا تھا، ان لوگوں کو اپنی طرف سے مطمئن کر کے کہ وہ اپنی ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے گا۔ شادی میں بھی اسے چھٹیاں نہیں دی گئی تھیں اور پھر وہ سرکاری ملازم تھا، اس کی نوکری پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بارات کا خوب اچھے سے ویلکم ہوا، چھوٹی موٹی ہزار رسمیں کی گئیں اور پھر آخر رخصتی کا وقت آ گیا۔ بیلا نے خوب مستیاں اور شرارتیں کی اور اب وہ آہستہ سے دلہن کو تھامے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ گھر کے آنگن میں ہلکی پھلکی لائٹنگ کی گئی تھی، جس کی روشنی میں دلہن کا جوڑا چمک رہا تھا، جب اچانک دور سے ایک گھوڑ سوار ان کی طرف برف رفتاری سے آتا ہوا فائرنگ کرنے لگا۔ فائرنگ اتنی خطرناک تھی، ریحان اکرم نے سب لوگوں کو فوراً زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ گلی محلے کے جتنے بھی لوگ تھے، سب لوگ بوکھلا کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ان کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں، جبکہ گھوڑ سوار نے کسی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دڑ دڑ گولیاں چلائیں۔ ان کی آنکھوں میں وحشت رقص کر رہی تھی۔ گھر میں لگی ہلکی پھلکی لائٹنگ گولیوں کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہوگی اور سامنے موجود بھاری سی دیوار ایک دھماکے کے ساتھ گر کر ٹوٹ گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صحن میں موجود درخت بھی گولیوں کی بچھاڑ سے ٹوٹ چکا تھا۔ سردار نے کسی کا لحاظ نہ کیا، گولیاں اتنی تیزی سے چلاتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے میگزین سے اپنی بندوق ری لوڈ کرتے ہوئے فائرنگ کرتا چلا گیا۔ وہاں تقریباً کوئی 60 سے 70 لوگ موجود تھے جو اس وقت وحشت کا شکار تھے۔ ہر چہرہ خوف اور دہشت سے زرد پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ریحان اکرم؟ گھوڑ سوار کی گرجدار آواز گونجی، جس میں سردار دلدار کی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونک گئے کیا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ہوئی۔ کیا لگا تھا زندہ واپس نہیں لوٹوں گا؟ جو تم میرے قبیلے میں گھس کر میرے ہی گھر میں تباہی مچا گئے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تمہاری ہر خوشی پر موت کا سناٹا نہ بچھا دیا تو میرا نام بھی سردار دلدار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر تمہاری ہر گھٹیا چال کو ناکام نہ کر دیا تو مجھے سردار دلدار یلغار کا خون نہ کہنا۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی جو روح تک کانپ اٹھتی۔ یہ جنگ تم نے چھیڑی ہے، لیکن اس کا اختتام میں کروں گا، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ ابھی بہت کچھ ہوگا اور میرا وعدہ ہے تم سے، جب تک تمہیں خون کے آنسو نہ رلا دوں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ ایک چلتے ہوئے طوفان کی مانند تھا، جس نے ریحان کی خوشیوں کی آشیاں کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ بارات کو یوں ہی خوف و ہراس چھوڑتے ہوئے شیر دل کی لگام کستا، جس طرح سے آیا تھا اس طرح خاص تباہی مچاتا، دھول اڑاتا واپس چلا گیا، جبکہ ریحان اکرم صرف اسے جاتے ہوئے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر